بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے۔ اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔ نوٹ: ایک زبردست الہام اور کشف۔ آج 2 جون 1900 کو بروز شنبہ بعد دوپہر 2 بجے کے وقت مجھے تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ ایک ورق جو نہایت سفید تھا دکھلایا گیا۔ اس کی آخری سطر میں لکھا تھا اقبال۔ میں خیال کرتا ہوں کہ آخر سطر میں یہ لفظ لکھنے سے انجام کی طرف اشارہ تھا، یعنی انجام با اقبال ہے۔ پھر ساتھ ہی یہ الہام ہوا، قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے، کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ اس کے یہ معنی مجھے سمجھائے گئے کہ عنقریب کچھ ایسے زبردست نشان ظاہر ہو جائیں گے جس سے کافر کہنے والے جو مجھے کافر کہتے تھے الزام میں پھنس جائیں گے اور خوب پکڑے جائیں گے، اور کوئی گریز کی جگہ ان کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ یہ پیش گوئی ہے، ہر ایک پڑھنے والا اس کو یاد رکھے۔ اس کے بعد 3 جون 1900 کو بوقت 11:30 بجے یہ الہام ہوا، کافر جو کہتے تھے وہ نگونسار ہو گئے، جتنے تھے سب کے سب ہی گرفتار ہو گئے۔ یعنی کافر کہنے والوں پر خدا کی حجت ایسی پوری ہو گئی کہ ان کے لیے کوئی عذر کی جگہ نہ رہی۔ یہ آئندہ زمانے کی خبر ہے کہ عنقریب ایسا ہوگا اور کوئی ایسی چمکتی ہوئی دلیل ظاہر ہو جائے گی کہ فیصلہ کر دے گی۔ منہو: اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ کیوں بھولتے ہو تم یضع الحرب کی خبر، کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر۔ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا۔ جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلے کو وہ یکسر مٹائے گا۔ پیویں گے ایک گھاٹ پہ شیر اور گوسپند، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف و بے گزند۔ یعنی وہ وقت امن کا ہوگا نہ جنگ کا، بھولیں گے لوگ مشغلہ تیر و تفنگ کا۔ یہ حکم سن کے بھی جو لڑائی کو جائے گا، وہ کافروں سے سخت ہزیمت اٹھائے گا۔ ایک معجزے کے طور سے یہ پیش گوئی ہے، کافی ہے سوچنے کو اگر اہل کوئی ہے۔ القصہ یہ مسیح کے آنے کا ہے نشاں، کر دے گا ختم آ کے وہ دین کی لڑائیاں۔ ظاہر ہیں خود نشاں کے زماں وہ زماں نہیں، اب قوم میں ہماری وہ تاب و تواں نہیں۔ اب تم میں خود وہ قوت و طاقت نہیں رہی، وہ سلطنت وہ روب وہ شوکت نہیں رہی، وہ نام وہ نمود وہ دولت نہیں رہی، وہ عزم مقبلانہ وہ ہمت نہیں رہی، وہ علم وہ سلاح وہ عفت نہیں رہی، وہ نور اور وہ چاند سی طلت نہیں رہی، وہ درد وہ گداز وہ رقت نہیں رہی، خلق خدا پہ شفقت و رحمت نہیں رہی۔ دل میں تمہارے یار کی الفت نہیں رہی، حالت تمہاری جاذب نصرت نہیں رہی۔ حمق آ گیا ہے سر میں وہ فطنت نہیں رہی، کسل آ گیا ہے دل میں جلادت نہیں رہی۔ وہ علم و معرفت وہ فراست نہیں رہی، وہ فکر وہ قیاس وہ حکمت نہیں رہی۔ دنیا و دین میں کچھ بھی لیاقت نہیں رہی، اب تم کو غیر قوموں پہ سبقت نہیں رہی۔ وہ انس و شوق و وجد وہ طاعت نہیں رہی، ظلمت کی کچھ بھی حد و نہایت نہیں رہی۔ ہر وقت جھوٹ سچ کی تو عادت نہیں رہی، نور خدا کی کچھ بھی علامت نہیں رہی۔ سو ہے گند دل میں طہارت نہیں رہی، نیکی کے کام کرنے کی رغبت نہیں رہی۔ خانے تہی پڑا ہے وہ نعمت نہیں رہی، دی بھی ہے ایک قشر حقیقت نہیں رہی۔ مولا سے اپنے کچھ بھی محبت نہیں رہی، دل مر گئے ہیں نیکی کی قدرت نہیں رہی۔ سب پر یہ ایک بلا ہے کہ وحدت نہیں رہی، ایک پھوٹ پڑ رہی ہے مودت نہیں رہی۔ تم مر گئے تمہاری وہ عظمت نہیں رہی، صورت بگڑ گئی ہے وہ صورت نہیں رہی۔ اب تم میں کیوں وہ سیف کی طاقت نہیں رہی، بھید اس میں ہے یہی کہ وہ حاجت نہیں رہی۔ اب کوئی تم پہ جبر نہیں غیر قوم سے، کرتی نہیں ہے منع صلاۃ اور صوم سے۔ ہاں آپ تم نے چھوڑ دیا دین کی راہ کو، عادت میں اپنے کر لیا فسق و گناہ کو۔
اب زندگی تمہاری تو سب فاسقانہ ہے، مومن نہیں ہو تم کہ قدم کافرانہ ہے۔ اے قوم تم پہ یار کی اب وہ نظر نہیں، روتے رہو دعاؤں میں بھی وہ اثر نہیں، کیوں کر ہو وہ نظر کہ تمہارے وہ دل نہیں، شیطان کے ہیں خدا کے پیارے وہ دل نہیں۔ تقویٰ کے جامے جتنے تھے سب چاک ہو گئے، جتنے خیال دل میں تھے ناپاک ہو گئے، کچھ جو نیک مرد تھے وہ خاک ہو گئے، باقی جو تھے وہ ظالم و سفاک ہو گئے۔ اب تم تو خود ہی مورد خشم خدا ہوئے، اس یار سے بشامت عصیاں جدا ہوئے۔ اب غیروں سے لڑائی کے معنی ہی کیا ہوئے، تم خود ہی غیر بن کے محل سزا ہوئے۔ سچ سچ کہو کہ تم میں امانت ہے اب کہاں، وہ صدق اور وہ دین و دیانت ہے اب کہاں۔ پھر جب کہ تم میں خود ہی وہ ایمان نہیں رہا، وہ نور مومنانہ وہ عرفان نہیں رہا، پھر اپنے کفر کی خبر اے قوم لیجئے، آیت علیکم انفسکم یاد کیجئے۔ ایسا گمان کہ مہدی خونی بھی آئے گا اور کافروں کے قتل سے دین کو بڑھائے گا۔ اے غافلو یہ باتیں سراسر دروغ ہیں، بہتان ہیں، بے ثبوت ہیں اور بے فروغ ہیں۔ یارو جو مرد آنے کو تھا وہ تو آ چکا، یہ راز تم کو شمس و قمر بھی بتا چکا۔ اب سال 17 بھی صدی سے گزر گئے، تم میں سے ہائے سوچنے والے کدھر گئے؟ تھوڑے نہیں نشان جو دکھائے گئے تمہیں، کیا پاک راز تھے جو بتائے گئے تمہیں، پر تم نے ان سے کچھ بھی اٹھایا نہ فائدہ، منہ پھیر کر ہٹا دیا تم نے یہ مائدہ۔ بخلوں سے یارو باز بھی آؤ گے یا نہیں، خو اپنی پاک صاف بناؤ گے یا نہیں، باطل سے میل دل کی ہٹاؤ گے یا نہیں، حق کی طرف رجوع بھی لاؤ گے یا نہیں۔ اب عذر کیا ہے کچھ بھی بتاؤ گے یا نہیں، مخفی جو دل میں ہے وہ سناؤ گے یا نہیں۔ آخر خدا کے پاس بھی جاؤ گے یا نہیں، اس وقت اس کو منہ بھی دکھاؤ گے یا نہیں۔ تم میں سے جس کو دین و دیانت سے ہے پیار، اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار، لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام اور قبیح ہے۔ ہم اپنا فرض دوستو اب کر چکے ادا، اب بھی اگر نہ سمجھو تو سمجھائے گا خدا۔ عربی زبان میں ایک خط اہل اسلام پنجاب اور ہندوستان اور عرب اور فارس وغیرہ ممالک کی طرف جہاد کی ممانعت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعلموا ایہا المسلمون رحمکم اللہ ان اللہ الذی تولی الاسلام وکفل امورہ العظام جعل دینہ ھذا وصلۃ الی حکمہ وعلومہ ووضع المعارف فی ظاہرہ ومکتومہ فمن الحکم التي اودع هذا الدین لیزید ھدی المہتدین هو الجہاد الذي امر به في صدر زمن الاسلام ثم نہى عنه في هذه الأيام، والسر فيه أنه تعالى أذن للذين يقاتلون في أول زمن الملة دفعا لسول الكفرة وحفظا للدين ونفوس الصحبة، ثم انقلب أمر الزمان عند عهد الدولة البرطانية وحصل الامن للمسلمین۔ حضور اس جگہ حاشیہ میں فرماتے ہیں، نوٹ: لا شک اننا نعيش تحت هذه السلطنة البرطانية بالحرية التامة، وحفظت اموالنا ونفوسنا وملتنا واعراضنا من ايدي الظالمين بعناية هذه الدولة، فوجب علينا شكر من غمرنا بنواله وسقانا كأس الراحة بآثر خصاله، ووجب أن نري أعداءه ثقال العذب ونوقد له لا عليه نار الغضب۔ حضور فرماتے ہیں خط میں، وحصل الامن للمسلمین وما بقي حاجة السيوف والأسنة، فعند ذلك أثم المخالفون المجاهدين وسلكوهم مسلك الظالمين السفاكين،
ولبس الله عليهم سر الغزاة والغازين فنظروا إلى محاربات الدين كلها بنظر الزراية ونسبوا كل من غزا إلى الجبر والطغيان والغواية فاقتضت مصالح الله أن يدع الحرب والجهاد ويرحم العباد وقد مضت سنته هذه في شيع الأولين فإن بني إسرائيل قد طعن فيهم لجهادهم من قبل فبعث الله المسيح في آخر زمن موسى وأرى أن الزارين كانوا خاطئين ثم بعثني ربي في آخر زمن نبينا المصطفى وجعل مقدار هذا الزمن كمقدار زمن كان بين موسى وعيسى وإن في ذلك لآية لقوم متفكرين والمقصود من بعثي وبعث عيسى واحد وهو إصلاح الأخلاق ومنع الجهاد وإراءة الآيات لتقوية إيمان العباد ولا شك أن وجوه الجهاد معدومة في هذا الزمن وهذه البلاد فاليوم حرام على المسلمين أن يحاربوا للدين وأن يقتلوا من كفر بالشرع المتين فإن الله صرح حرمة الجهاد عند زمان الأمن والعافية وندد الرسول الكريم بأنه من المناهي عند نزول المسيح في الأمة ولا يخفى أن الزمان قد بدل أحواله تبديلا صريحا وترك طورا قبيحا ولا يوجد في هذا الزمان ملك يظلم مسلما لإسلامه ولا حاكم يجور لدينه في أحكامه فلأجل ذلك بدل الله حكمه في هذا الأوان ومنع أن يحارب للدين أو تقتل نفس لاختلاف الأديان وأمر أن يتم المسلمون حججهم على الكفار ويدعوا البراحين موضع السيف البتار ويتوردوا موارد البراحين البالغة ويعلو قنن البراهين العالية حتى تطأ أقدامهم كل أساس يقوم عليه البرهان ولا يفوتهم حجة تسبق إليه الأذهان ولا سلطان يرغب فيه الزمان ولا يبقى شبهة يولدها الشيطان وأن يكونوا في إتمام الحجج مستشفين وأراد أن يتصيد شوارد الطبائع المتنفرة من مسألة الجهاد وينزل ماء الآي على القلوب المجدبة كالعهاد ويغسل وسخ الشبهات ودرن الوساوس وسوء الاعتقاد فقدر للإسلام وقتا كإبان الربيع وهو وقت المسيح النازل من الرقيع ليجري فيه ماء الآيات كالينابيع ويظهر صدق الإسلام ويبين أن المترزين كانوا كاذبين وكان ذلك واجبا في علم الله رب العالمين ليعلم الناس أن تضوع الإسلام وشيعوعته كان من الله لا من المحاربين وإني أنا المسيح النازل من السماء
وإن وقتي وقت إزالة الظنون وإراءة الإسلام كالشمس في الضياء ففكروا إن كنتم عاقلين وترون أن الإسلام قد وقعت حزته أديان كاذبة يسعى لتصديقها وأعين كليلة يجاهد لتبريقها وإن أهلها أخذوا طريق الرفق والحلم في دعواتهم وأروا التواضع والذل عند ملاقاتهم وقالوا إن الإسلام أولغ في الأبدان المضى ليبلغ القوة والعلا وإنا ندعو الخلق متواضعين فرأى الله كيدهم من السماء وما أريد من البهتان والازدراء والافتراء فجلى مطلع هذا الدين بنور البرهان وأرى الخلق أنه هو القائم والشاعئ بنور ربه لا بالسيف والسنان ومنع أن يقاتل في هذا الحين وهو حكيم يعلمنا ارتضاع كأس الحكمة والعرفان ولا يفعل فعلا ليس من مصالح الوقت والآوان ويرحم عباده ويحفظ القلوب من الصداء والطبائع من الطغيان فأنزل مسيحه الموعود والمهدي المعهود ليعصم قلوب الناس من وساوس الشيطان وتجارتهم من الخسران وليجعل المسلمين كرجل هيمن ما اصطفاه وأصاب ما أصباه فثبت أن الإسلام لا يستعمل السيف والسهام عند الدعوة ولا يضرب السعدة ولكن يأتي بدلائل تحكي السعدة في إعدام الفرية وكانت الحاجة قد اشتدت في زمننا لرفع الالتباس ليعلم الناس حقيقة الأمر ويعرف السر كالأكياس والإسلام مشرب قد احتوى كل نوع حفاوة والقرآن كتاب جمع كل حلاوة وطلاوة ولكن الأعداء لا يرون من الظلم والضيم وينسابون انسياب الأيم مع أن الإسلام دين خصه الله بهذه الآثرة وفيه بركات لا يبلغها أحد من الملة وكان الإسلام في هذا الزمان كمثل معصوم أثم وظلم بأنواع البهتان وطالت الألسنة عليه وصالوا على حريمه وقالوا مذهب كان قتل الناس خلاصة تعليمه فبعثت ليجد الناس ما فقدوا من السعادة الجد وليخلصوا من الخصم الألد وإني ظهرت برث في الأرض وحلل بارقة في السماء فقير في الغبراء وسلطان في الخضراء فتوبى للذي عرفني أو عرف من عرفني من الأصدقاء وجئت أهل الدنيا ضعيفا نحيفا كنحافة الصب وغرض القذف والشتم والسب ولكني كمي قوي
في العالم الأعلى ولي عصب مذرب في الأفلاك وملك لا يبلى وحسام يضاهي البرق سقاله ويمزق الكذب قتاله ولي سورة في السماء لا يراها الإنسان ولا تدركها العينان وإنني من أعاجيب الزمان وإني تحرت وبدلت وبعدت من العصيان وكذلك يطهر ويبدل من أحبني وجاء بصدق الجنان وإن أنفاسي هذه ترياق سم الخطيات وصد مانع من سوق الخطرات إلى سوق الشبهات ولا يمتنع من الفسق عبد أبدا إلا الذي أحب حبيب الرحمن أو ذهب منه الأطيبان وعطف الشيب شطاطه بعدما كان كقضيب البان ومن عرف الله أو عرف عبده فلا يبقى فيه شيء من الحد والسنان وينكسر جناحه ولا يبقى بطش في الكف والبنان ومن خواص أهل النظر أنهم يجعلون الحجر كالعقيان فإنهم قوم لا يشقى جليسهم ولا يرجع رفيقهم بالحرمان فالحمد لله على مننه إنه هو المنان ذو الفضل والإحسان واعلموا أني أنا المسيح وفي بركات عصيه وكل يوم يزيد البركات ويزداد الآيات والنور يبرق على بابي ويأتي زمان يتبرك الملوك فيه أثوابي وذلك الزمان زمان قريب وليس من القادر بعجيب. الاختبار اللطيف لمن كان يعدل أو يحيف. أيها الناس، إن كنتم في شك من أمري ومما أوحي إلي من ربي فناظلوني في أنباء الغيب من حضرة الكبرياء، وإن لم تقبلوا ففي استجابة الدعاء، وإن لم تقبلوا ففي تفسير القرآن في اللسان العربي مع كمال الفصاحة ورعاية الملح الأدبية، فمن غلب منكم بعدما ساق هذا المساق فهو خير مني، ولا مراء ولا شقاق. ثم إن كنتم تعرضون عن الأمرين الأولين وتعتذرون وتقولون إنا ما أعطينا عين رؤية الغيب ولا من قدرة على إجراء تلك العين، فسارعوني في فصاحة البيان مع التزام بيان معارف القرآن، واختاروا مصحب نظم الكلام، ولتسحبوا ولا ترهبوا إن كنتم من الأدباء الكرام. وبعد ذلك ينظر الناظرون في تفاضل الإنشاء ويحمدون من يستحق الإحماد والإبراد، ويلعنون من لئن من السماء. فهل فيكم فارس هذا الميدان ومالك ذلك البستان؟ وإن كنتم لا تقدرون على البيان ولا تكفون حصائد اللسان فلستم على شيء من الصدق والسداد، وليس فيكم إلا مادة الفساد. أتحمون وطيس الجدال مع هذه البرودة والجمود
والجهل والكلال موتوا في غدير أو بارزوني كقدير وأروني عينكم ولا تمشوا كضرير واتقوا عذاب ملك خبير واذكروا أخذ عليم وبصير وإن لم تنتهوا فيأتي زمان تحضرون عند جليل كبير ثم تذوقون ما يذوق المجرمون في حصير وإن كنتم تدعون المهارة في طرق الأشرار ومكائد الكفار فكيدوا كل كيد إلى قوة الأظفار وقلبوا أمري إن كان عندكم ذرة من الاقتدار واحكموا تدبيركم وعاقبوا دبيركم واجمعوا كبيركم وصغيركم واستعملوا دقاريركم وادعوا لهذا الأمر مشاهيركم وكل من كان من المحتالين واسجدوا على عتبة كل قريء زمن وجابر زمن ليمدكم بالمال واللقيان ثم انهضوا بذلك المال وهدموني من البنيان إن كنتم على هد هيكل الله قادرين واعلموا أن الله يخزيكم عند قصد الشر ويحفظني من الضر ويتم أمره وينصر عبده ولا تضرونه شيئا ولا تموتون حتى يريكم ما أرى من قبلكم كل من عاد أولياءه من النبيين والمرسلين والمأمورين وآخر أمرنا نصر من الله وفتح مبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين المشتہر مرزا غلام احمد مسیح موعود از قادیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی بجواب پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی۔ ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ، سورہ حامیم السجدہ آیت 53۔ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، سورۃ الانعام آیت 22۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اشتہار مورخہ 20 جولائی 1900 میں پیر مہر علی صاحب گولڑوی کی اس بنا پر ایک اعجازی مقابلے کی دعوت کی تھی کہ اگر وہ دوسرے علماء پنجاب اور ہندوستان کی طرح میرے دعوے کے مکذب ہیں اور میری وہ 30 سے زیادہ کتابیں جو میں نے اپنے دعوے کے اس بات میں تالیف کر کے ملک میں شائع کی ہیں وہ ثبوت ان کے لیے کافی نہیں ہے، اور نیز وہ تمام مناظرات اور مباحثات جو ان کے ہم عقیدہ علماء سے آج تک ہوتے رہے وہ بھی ان کے نزدیک نظری ہیں، تو اب آخری فیصلہ یہ ہے کہ وہ سنت قدیمہ اکابر اسلام کے روح سے اس طرح پر ایک مباہلے کی صورت پر مجھ سے مقابلہ کر لیں۔ نوٹ: اس قسم کا مقابلہ گو حقیقی طور پر مباہلہ نہیں، کیونکہ اس میں لعنت نہیں اور کسی کے لیے عذاب کی درخواست نہیں، اسی لیے ہم نے اس کا نام اعجازی مقابلہ رکھا، تاہم مباہلے کے اغراض نرم طور پر اس میں موجود ہیں جو خدا کے فیصلے کے لیے کافی ہیں۔ منہو: اس طرح پر ایک مباہلے کی صورت پر مجھ سے مقابلہ کر لیں کہ قرآن شریف کی 40 آیتیں قرآن اندازی کے ذریعے سے نکال کر اور یہ دعا کر کے کہ جو شخص حق پر ہے اس کو اس مقابلے میں فوری عزت حاصل ہو اور جو ناحق پر ہے اس کو فوری خذلان نصیب ہو، اور پھر آمین کہہ کر دونوں فریق یعنی میں اور پیر مہر علی شاہ صاحب زبان عربی فصیح اور بلیغ میں ان 40 آیات کی تفسیر لکھیں جو 20 ورق سے کم نہ ہو، اور جو شخص ہم دونوں میں سے فصاحت زبان عربی اور معارف قرآنی کے روح سے غالب رہے وہی حق پر سمجھا جائے، اور اگر پیر صاحب موصوف اس مقابلے سے کنارہ کش ہوں
تو دوسرے مولوی صاحبان مقابلہ کریں، بشرطے کہ 40 سے کم نہ ہوں، عام لوگوں پر ان کے مغلوب ہونے کا کچھ اثر پڑ سکے اور ان کی وقت گھٹانے کی گنجائش کم ہو جائے۔ لیکن افسوس، بلکہ ہزار افسوس کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے میری اس دعوت کو، جس سے مسنون طور پر حق کھلتا تھا اور خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے فیصلہ ہو جاتا تھا، ایسے صریح ظلم سے ٹال دیا ہے جس کو بجوز ہٹ درمی کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ایک اشتہار شائع کیا کہ ہم اول نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے روح سے بحث کرنے کے لیے حاضر ہیں، اس میں اگر تم مغلوب ہو تو ہماری بیعت کر لو، اور پھر بعد اس کے ہمیں وہ اعجازی مقابلہ بھی منظور ہے۔ اب ناظرین سوچ لیں کہ اس جگہ کس قدر جھوٹ اور فریب سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ جب نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ کے روح سے مغلوب ہونے کی حالت میں میرے لیے بیعت کرنے کا حکم لگایا گیا ہے، تو پھر مجھے اعجازی مقابلے کے لیے کون سا موقع دیا گیا؟ اور ظاہر ہے کہ غالب ہونے کی حالت میں تو مجھے خود ضرورت اعجازی مقابلے کی باقی نہیں رہے گی، اور مغلوب ہونے کی حالت میں بیعت کرنے کا حکم میری نسبت صادر کیا گیا۔ اب ناظرین بتلاویں کہ جس مقابلہ اعجازی کے لیے میں نے بلایا تھا اس کا موقع کون سا رہا؟ بس یہ کس قدر فریب ہے کہ پیر جی صاحب نے پیر کہلا کر اپنی جان بچانے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ پھر اس پر ایک اور جھوٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اشتہار میں لکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعوت کو منظور کر لیا ہے۔ ناظرین انصاف کریں کہ کیا یہی طریق منظوری ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے؟ منظوری تو اس حالت میں ہوتی کہ وہ بغیر کسی ہیلہ بازی کے میری درخواست کو منظور کر لیتے، مگر جب کہ آپ نے ایک اور درخواست پیش کر دی اور یہ لکھ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے روح سے مباحثہ ہو، اور اگر منصف لوگ جو انہی کی جماعت میں سے ہوں گے یہ رائے ظاہر کریں کہ پیر صاحب اس مباحثے میں غالب رہے تو پھر بیعت کر لو۔ اب بتلاؤ کہ جب منقولی مباحثے پر ہی بیعت تک نوبت پہنچ گئی تو میری درخواست کے منظور کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ وہ تو بات ہی معرض التوا میں رہی۔ کیا اسی کو منظوری کہتے ہیں؟ کیا میں پیر صاحب کا مرید بن کر پھر تفسیر لکھنے میں ان کا مقابلہ بھی کروں گا؟ یا غالب ہونے کی حالت میں میرا حق نہیں ہوگا کہ میں ان سے بیعت لوں، اور میرے لیے پھر اعجازی مقابلے کی ضرورت رہے گی مگر ان کے لیے نہیں؟ اور پھر قابل شرم دھوکہ جو اس اشتہار میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیان نہیں کیا گیا کہ ہماری اس دعوت سے اصل غرض کیا تھی۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ اصل غرض اس اشتہار سے یہ تھی کہ جب کہ نقلی مباحثات سے مخالف علماء راہ راست پر نہیں آئے، اور ان مباحثات کو ہوتے ہوئے بھی 10 سال سے کچھ زیادہ گزر گئے، اور اس عرصے میں نے 36 کتابیں تالیف کر کے قوم میں شائع کیں، اور 100 سے زیادہ اشتہار شائع کیا، اور ان تمام تحریروں کی 50,000 سے زیادہ کاپی ملک میں پھیلائی گئی، اور نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ سے اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا گیا، لیکن ان تمام دلائل اور مباحثات سے انہوں نے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھایا۔ تو آخر خدا تعالیٰ سے امر پا کر سنت انبیاء علیہم السلام پر علاج اس میں دیکھا کہ ایک فوری مباہلے کے رنگ میں اعجازی مقابلہ کیا جائے، لیکن اب پیر صاحب مجھے اسی پہلے مقام کی طرف کھینچتے ہیں اور اسی سوراخ میں پھر میرا ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں جس میں بجز سانپوں کے میں نے کچھ نہیں پایا، اور جس کی نسبت میں اپنی کتاب انجام آتم میں مولویوں کی سخت دلی کو دیکھ کر تحریری وعدہ کر چکا ہوں کہ آئندہ ہم ان کے ساتھ مباحثات مذکورہ نہیں کریں گے۔ پیر صاحب نے کسی جگہ ہاتھ پڑتا نہ دیکھ کر اس غریق کی طرح جو گھاس پات پر ہاتھ مارتا ہے مباحثے کا بہانہ پیش کر دیا، یہ خیال میری نسبت کر کے کہ اگر وہ مباحثہ نہیں کریں گے تو ہم عوام میں فتح کا نعرہ بجائیں گے، اور اگر مباحثہ کریں گے تو کہہ دیں گے کہ اس شخص نے خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے پھر توڑا۔ ہم پیر صاحب سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنے نفس کے لیے یہ جائز رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے پھر توڑ دیں؟ پھر ہم سے آپ نے کیوں کر توقع رکھی؟ اور اب منقولی مباحثات کی حاجت ہی کیا تھی؟ خدا تعالیٰ کی کلام سے حضرت مسیح کا فوت ہونا ثابت ہو گیا۔ ایماندار کے لیے صرف ایک آیت فلما توفیتنی اس بات پر دلیل کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کے 23 مقامات میں لفظ توفی کو قبض روح کے موقع پر استعمال کیا۔ اول سے آخر تک قرآن شریف میں کسی جگہ لفظ توفی کا ایسا نہیں
جس کے بجز قبض روح اور مارنے کے اور معنی ہوں، اور پھر ثبوت پر ثبوت یہ کہ صحیح بخاری میں ابن عباس سے متوفیقہ کے معنی ممیتوں کا لکھے ہیں، ایسا ہی تفسیر فوز الکبیر میں بھی یہی معنی مندرج ہیں، اور کتاب عینی تفسیر بخاری میں اس قول کا اسناد بیان کیا ہے۔ اب اس نص قطعی سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے بگڑنے سے پہلے ضرور مر چکے ہیں، اور احادیث میں جہاں کہیں توفی کا لفظ کسی صیغے میں آیا ہے اس کے معنی مارنا ہی آیا ہے، جیسا کہ محدثین پر پوشیدہ نہیں، اور علم لغت میں یہ مسلم اور مقبول اور متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جہاں خدا فاعل اور انسان مفعول بھی ہے وہاں بجوز مارنے کے اور کوئی معنی توفی کے نہیں آتے۔ تمام دواوین عرب اس پر گواہ ہیں۔ اب اس سے زیادہ ترک انصاف کیا ہوگا کہ قرآن بلند آواز سے فرما رہا ہے، کوئی نہیں سنتا، حدیث گواہی دے رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، علم لغت عرب شہادت ادا کر رہا ہے، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ دواوین عرب اس لفظ کے محاورات بتلا رہے ہیں، کسی کے کان کھڑے نہیں ہوتے۔ پھر قرآن شریف میں صرف یہی آیت تو نہیں کہ حضرت مسیح کی موت پر دلالت کرتی ہے، 30 آیتیں جن کا ذکر ازالہ اوہام میں موجود ہے یہی گواہی دیتی ہیں، جیسا کہ آیت وفیہا تحیونا سورۃ الاعراف آیت 26، یعنی زمین پر ہی تم زندگی بسر کرو گے۔ اب دیکھو، اگر کوئی آسمان پر جا کر بھی کچھ حصہ زندگی کا بسر کر سکتا ہے تو اس سے اس آیت کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اسی کی مؤید ہے یہی دوسری آیت کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ سورۃ البقرہ آیت 37، یعنی تمہارا قرارگاہ زمین ہی رہے گی۔ اب اس سے زیادہ خدا تعالیٰ کیا بیان فرماتا؟ پھر ایک اور آیت حضرت عیسیٰ کی موت پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کانا یا کلان الطعام، یعنی حضرت مسیح اور حضرت مریم جب زندہ تھے تو روٹی کھایا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ترک طعام کی 2 وجہیں ہوتیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر علیحدہ علیحدہ کر دیتا کہ مریم تو بوجہ فوت ہونے کے طعام سے مہجور ہو گئی اور عیسیٰ کسی اور وجہ سے کھانا چھوڑ بیٹھا، بلکہ دونوں کو ایک ہی آیت میں شامل کرنا اتحاد امر واقعہ پر دلیل ہے، تا معلوم ہو کہ دونوں مر گئے۔ پھر ایک اور آیت حضرت عیسیٰ کی موت پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا سورہ مریم آیت 32، یعنی خدا نے مجھے حکم دے رکھا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دوں۔ اب بتلاؤ کہ آسمان پر وہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ اور پھر ایک اور آیت ہے جو بڑی صراحت سے حضرت عیسیٰ کی موت پر دلالت کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اموات غیر احیاء سورہ نحل آیت 22، یعنی جس قدر باطل معبودوں کی لوگ زمانہ حال میں پرستش کر رہے ہیں وہ سب مر چکے ہیں، ان میں سے کوئی زندہ باقی نہیں۔ اب بتلاؤ کیا اب بھی کچھ خدا کا خوف پیدا ہوا یا نہیں؟ یا نعوذ باللہ خدا نے غلطی کی جو سب باطل معبودوں کو مردہ قرار دیا؟ اور پھر ان سب کے بعد وہ عظیم الشان آیت ہے جس پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کا اجماع ہوا، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے اس بات کو مان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کل گزشتہ نبی فوت ہو چکے ہیں، اور وہ یہ آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ سورہ آل عمران آیت 145۔ اس جگہ خلط کے معنی خدا تعالیٰ نے آپ فرما دیے کہ موت یا قتل۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے محل استدلال میں جمیع انبیاء گزشتہ کی موت پر اس آیت کو پیش کر کے، اور صحابہ نے ترک مقابلہ اور تسلیم کا طریق اختیار کر کے ثابت کر دیا کہ یہ آیت موت مسیح اور تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر قطعی دلیل ہے، اور اس پر تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کا اجماع ہو گیا، ایک فرد بھی باہر نہ رہا، جیسا کہ میں نے اس بات کو مفصل طور پر رسالہ تحفہ غزنویہ میں لکھ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد 1300 برس تک کبھی کسی مجتہد اور مقبول امام پیشوائے انام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت مسیح زندہ ہیں، بلکہ امام مالک نے صاف شہادت دی کہ فوت ہو گئے ہیں، اور امام ابن حزم نے صاف شہادت دی کہ فوت ہو گئے ہیں، اور تمام کامل مکمل ملہمین میں سے کبھی کسی نے یہ الہام نہ سنایا کہ خدا کا یہ کلام میرے پر نازل ہوا ہے کہ عیسیٰ بن مریم برخلاف تمام نبیوں کے زندہ آسمان پر موجود ہے۔ الغرض جب کہ میں نے نصوص قرآنیہ
اور حدیثیہ اور اقوال ائمہ اربعہ اور وحی اولیاء امت محمدیہ اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم میں بجز موت مسیح کے اور کچھ نہ پایا، تو بنظر تکمیل لوازم تقوی انبیاء سابقین علیہم السلام کے قصص کی طرف دیکھا کہ کیا قرون گزشتہ میں اس کی کوئی نظیر بھی موجود ہے کہ کوئی آسمان پر چلا گیا ہو اور دوبارہ واپس آیا ہو، تو معلوم ہوا کہ حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی نظیر نہیں، جیسا کہ قرآن شریف بھی آیت قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا سورہ بنی اسرائیل آیت 94 میں اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے۔ یعنی جب کفار بدبخت نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اقتراحی معجزہ مانگا کہ ہم تب تجھے قبول کریں گے کہ جب ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جائے اور دیکھتے دیکھتے اتر آوے، تو آپ کو حکم آیا کہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا سورہ بنی اسرائیل آیت 94۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا اس بات سے پاک ہے کہ اپنی سنت قدیمہ اور دائمی قانون قدرت کے برخلاف کوئی بات کرے، میں تو صرف رسول اور انسان ہوں، اور جس قدر رسول دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہوئی کہ اس کو بجسم عنصری آسمان پر لے گیا ہو اور پھر آسمان سے اتارا ہو، اور اگر عادت ہے تو تم خود ہی اس کا ثبوت دو کہ فلاں نبی بجسم عنصری آسمان پر اٹھایا گیا تھا اور پھر اتارا گیا، تب میں بھی آسمان پر جاؤں گا اور تمہارے روبرو اتروں گا۔ اور اگر کوئی نظیر تمہارے پاس نہیں تو پھر کیوں ایسے امر کی نسبت مجھ سے تقاضا کرتے ہو جو رسولوں کے ساتھ سنت اللہ نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سکھلایا ہوا ہوتا کہ حضرت مسیح زندہ بجسم عنصری آسمان پر چلے گئے ہیں، تو ضرور وہ اس وقت اعتراض کرتے اور کہتے کہ یا حضرت، آپ کیوں آسمان پر کسی رسول کا بجسم عنصری جانا سنت اللہ کے برخلاف بیان فرماتے ہیں، حالانکہ آپ ہی نے تو ہمیں بتلایا تھا کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ بجسم عنصری چلے گئے ہیں۔ ایسا ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کسی نے اعتراض نہ کیا کہ قرآن میں کیوں تحریف کرتے ہو، تمام گزشتہ انبیاء کہاں فوت ہوئے ہیں؟ اور اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت عذر کرتے کہ نہیں صاحب، میرا منشا تمام انبیاء کا فوت ہونا تو نہیں ہے، میں تو بدل اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ بجسم عنصری آسمان پر چڑھ گئے ہیں اور کسی وقت اتریں گے، تو صحابہ جواب دیتے کہ اگر آپ کا یہی اعتقاد ہے تو پھر آپ نے اس آیت کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیالات کا رد کیا کیا؟ کیا آپ کے کان بہرے ہیں؟ کیا آپ سنتے نہیں کہ عمر بلند آواز سے کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، زندہ ہیں، اور پھر دنیا میں آئیں گے اور منافقوں کو قتل کریں گے، اور وہ آسمان کی طرف ایسا ہی زندہ اٹھائے گئے ہیں جیسا کہ عیسیٰ بن مریم اٹھایا گیا تھا۔ آپ نے آیت تو پڑھ لی، مگر اس آیت میں اس خیال کا رد کہاں ہے؟ لیکن صحابہ جو عقل مند اور زیرک اور پاک نبی کے ہاتھ سے صاف کیے گئے تھے، اور عربی تو ان کی مادری زبان تھی اور کوئی تعصب درمیان نہ تھا، اس لیے انہوں نے آیت موصوفہ بالا کے سنتے ہی سمجھ لیا کہ خلق کے معنی موت ہیں، جیسا کہ خود خدا تعالیٰ نے فقرہ افئن ماتا و قتلا سورہ آل عمران آیت 145 میں تشریح کر دی ہے۔ اس لیے انہوں نے بلا توقف اپنے خیالات سے رجوع کر لیا اور ذوق میں آ کر حضرت کے فراق کے درد سے بھر کر بعض نے اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے شعر بھی بنائے، جیسا کہ حسان بن ثابت نے بطور مرثیہ یہ 2 بیت کہے: کنت السواد لناظری فامیہ علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر۔ یعنی اے میرے پیارے نبی، تو میری آنکھوں کی پتلی تھی اور میرے دیدوں کا نور تھا، بس میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا، اب تیرے بعد میں دوسروں کی موت کا کیا غم کروں؟ عیسیٰ مرے یا موسیٰ مرے، کوئی مرے، مجھے تو تیرا ہی غم تھا۔ دیکھو، عشق محبت اسے کہتے ہیں۔ جب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ نبی افضل الانبیاء جن کی زندگی کی اشد ضرورت تھی عمر طبی سے پہلے ہی فوت ہو گئے، تو وہ اس کلمے سے سخت بیزار ہو گئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو مر جائیں مگر کسی دوسرے کو زندہ رسول کہا جائے۔ افسوس ہے آج کل کے مسلمانوں پر کہ پادریوں کے ہاتھ سے اس بحث میں سخت ذلیل بھی ہوتے ہیں
اور لاجواب اور کھسیانے ہو کر بحث کو ترک بھی کر دیتے ہیں، مگر اس عقیدے سے باز نہیں آتے کہ زندہ رسول فقط عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو آسمان کے تخت پر بیٹھا ہوا دوبارہ آنے سے محمدی ختم نبوت کو داغ لگانا چاہتا ہے۔ افسوس کہ یہ علماء اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ حضرت سید الرسل و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مردہ رسول قرار دینا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک زندہ رسول ماننا، اس میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حد تک ہے، اور یہی وہ جھوٹا عقیدہ ہے جس کی شامت کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان اس زمانے میں مرتد ہو چکے ہیں اور استباغ لیے ہوئے گرجاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ اس باطل عقیدے سے باز نہیں آتے، بلکہ میری مخالفت کی وجہ سے اور بھی اس میں اصرار کرتے اور حد سے بڑھتے جاتے ہیں۔ بلکہ بعض نابکار مولوی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ مسیح سے نسبت ہی کیا ہے، وہ تو از قسم ملائکہ تھا نہ انسان، اور صاف اور صریح اور روشن دلائل حضرت مسیح کی موت پر پیش کیے گئے، ان کو میرے بغض سے مانتے نہیں۔ اور ان کی اس ہندو کی مثال ہے کہ ایک ایسے موقع پر جہاں صرف مسلمان رہتے تھے، سخت بھوکا اور قریب الموت ہو گیا، مگر مسلمانوں کے کھانے جو نہایت نفیس اور لذیذ موجود تھے، جن کو اس ہندو کے کبھی باپ دادے نے بھی نہیں دیکھا تھا، ان میں سے کچھ نہ کھایا، یہاں تک کہ بھوک سے مر گیا، اور اس لیے نہ کھایا کہ مسلمانوں کے ہاتھ ان کھانوں سے چھو گئے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے کہ جن دلائل قاطعہ کو ان کے خیال میں میرے ہاتھوں نے چھوا، ان سے فائدہ اٹھانا نہیں چاہتے، مگر میں بار بار کہتا ہوں کہ ہندو مت بنو، یہ دلائل میرے نہیں ہیں اور نہ میرے ہاتھ ان کو چھوئے ہیں، بلکہ یہ تو سب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں، شوق سے ان کو استعمال کرو۔ دیکھو کس قدر نصوص قرآنیہ حضرت مسیح کی وفات پر گواہی دے رہے ہیں، نصوص حدیثیہ گواہی دے رہے ہیں، صحابہ کا اجماع گواہی دے رہا ہے، ائمہ اربعہ کی شہادت گواہی دے رہی ہے، سنت قدیمہ جو معید بآیت لن تجد لسنت اللہ تبدیلا سورۃ الفتح آیت 24 ہے، گواہی دے رہی ہے، پھر بھی اگر نہ مانو تو سخت بد نصیبی ہے۔ قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ اور نظیر سنت قدیمہ کے بعد کون سا شک باقی ہے؟ افسوس یہ بھی نہیں سوچتے کہ دوبارہ نزول کا مقدمہ حضرت مسیح کی عدالت سے پہلے فیصلہ پا چکا ہے اور ڈگری ہماری تائید میں ہوئی ہے، اور حضرت مسیح نے یہودیوں کے اس خیال کو کہ ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا رد کر دیا ہے، اور مجاز اور استعارے کے طور پر اس پیشگوئی کو قرار دے دیا ہے، اور مصداق ایلیا کا حضرت یوحنا یعنی یحییٰ کو ٹھہرایا ہے۔ دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فیصلہ کس قدر تمہارے مسئلہ متنازع کو صاف کر رہا ہے۔ سچ کی یہی نشانی ہے کہ اس کی کوئی نظیر بھی ہوتی ہے، اور جھوٹ کی یہ نشانی ہے کہ اس کی نظیر کوئی نہیں ہوتی۔ بھلا بتلاؤ کہ مثلاً دو فریق میں ایک امر متنازع فی ہے، اور من جملہ ان کے ایک فریق نے اپنی تائید میں ایک نبی معصوم کے فیصلے کی نظیر پیش کر دی ہے، اور دوسرا نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اب ان دونوں میں سے احق بالامن کون ہے؟ بینوا توجروا۔ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ بجز خدا تعالیٰ کے تمام انبیاء کے افعال اور صفات نظیر رکھتے ہیں، تاکہ کسی نبی کی کوئی خصوصیت منجر بشرک نہ ہو جائے۔ اب بتلاؤ کہ ایک طرف تو نصارہ حضرت مسیح کی اس قدر لمبی زندگی کو ان کی خدائی پر دلیل ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب دنیا میں بجز ان کے کوئی بھی زندہ نبی موجود نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مردہ سمجھتے ہیں، مگر مسیح کو ایسا زندہ کہ خدا تعالیٰ کے پاس بیٹھا ہوا خیال کرتے ہیں، اور دوسری طرف آپ لوگ بھی حضرت عیسیٰ کو زندہ کہہ کر اور قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ کو خاک میں پھینک کر نصارہ سے ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ اب سوچ لو کہ اس حالت میں امت محمدیہ پر کیا اثر پڑے گا۔ تم نے اپنے منہ سے اپنے تئیں لاجواب کر دیا، اور کچے عذر تو اور بھی مخالف کی بات کو قوت دیتے ہیں۔ غرض تمہارے لاجواب ہو جانے سے ہزاروں انسان مر گئے اور مسجدیں خالی ہو گئیں اور نصارہ کے گرجا بھر گئے۔ اے رحم کے لائق مولویوں، کبھی تو مسجدوں کے حجروں سے نکل کر اس انقلاب پر نظر ڈالو جو اسلام پر آ گیا، خود غرضی کو دور کیجیے، برائے خدا ایک نظر دیکھیے کہ اسلام کی کیا حالت ہے۔
خدا نے جو مجھے بھیجا اور یہ امور مجھے سکھلائے، یہی آسمانی حربہ ہے جس کے بغیر باطل کا دفع کرنا ممکن ہی نہیں۔ اب ہر ایک مرتد کا گناہ آپ لوگوں کی گردن پر ہے۔ جب آپ لوگ ہی قبول کریں کہ حضرت مسیح زندہ رسول اور حضرت خاتم الانبیاء مردہ رسول ہیں، تو پھر لوگ مرتد ہوں یا نہ ہوں۔ پھر فرض کے طور پر اگر یہ واقعہ دوبارہ دنیا میں آنے کا صحیح تھا تو کیا وجہ کہ آپ لوگ اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتے؟ بغیر نظیر کے تو ایسی خصوصیت سے شرک کو قوت ملتی ہے، اور ہرگز خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نصارہ کو ملزم کرنے کے لیے صرف ایلیا نبی کے آسمان پر جانے اور دوبارہ آنے کی نظیر ہو سکتی تھی، اور بے شک اس نظیر سے کچھ کام بن سکتا تھا، لیکن ان معنوں کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ ہی رد کر دیا اور فرمایا کہ ایلیا سے مراد یوحنا نبی ہے جو اس کی خو اور طبیعت پر آیا ہے۔ اب تک یہودی شور مچا رہے ہیں کہ ملاکی نبی کی کتاب میں ایلیا کے دوبارہ آنے کی صاف اور صریح لفظوں میں خبر دی گئی تھی کہ وہ مسیح سے پہلے آئے گا، مگر حضرت مسیح نے ناحق اپنے تئیں سچا مسیح بنانے کے لیے اس کھلے کھلے نص کی تعویل کر دی، اور اس تعویل میں وہ متفرد ہیں۔ کسی اور نبی یا ولی یا فقیہ نے ہرگز یہ تعویل نہیں کی، اور ایلیا سے یحییٰ نبی مراد نہیں لیا، بلکہ ظاہر آیت کو مانتے چلے آئے اور حضرت ایلیا کے دوبارہ آسمان سے نازل ہونے کے منتظر رہے۔ سو یہ ایک جھوٹ ہے جو عیسیٰ نے محض خود غرضی سے بولا۔ اب بتلاؤ یہودی اس الزام میں سچے ہیں یا جھوٹے؟ وہ تو اپنے تئیں سچے کہتے ہیں۔ ان کی یہ حجت ہے کہ خدا کی کتاب میں کسی مسیح ایلیا کے آنے کی ہمیں خبر نہیں دی گئی، خبر یہی دی گئی کہ خود ایلیا ہی دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، مگر حضرت مسیح کا یہ عذر ہے کہ میں حکم ہو کر آیا ہوں اور خدا سے علم رکھتا ہوں، نہ اپنی طرف سے، اس لیے میرے معنی صحیح ہیں۔ اور واقعی امر یہ ہے کہ اگر یہ قبول نہ کیا جائے کہ حضرت مسیح خدا کی طرف سے علم پا کر کہتے ہیں، تو منطوق آیت بلا شبہ یہودیوں کے ساتھ ہے۔ نوٹ: فقرہ ورافع کا الیہ سورہ آل عمران آیت 56 اور بررفع اللہ الیہ سورہ نساء آیت 159 کہ یہ معنی کیوں کیے جاتے ہیں کہ حضرت مسیح آسمان کی طرف اٹھائے گئے، ان لفظوں کے تو یہ معنی نہیں، اور اگر کسی حدیث نے یہ تشریح کی ہے تو وہ حدیث تو پیش کرنی چاہیے، ورنہ یہودیوں کی طرح ایک تحریف ہے۔ منہو: اسی وجہ سے وہ لوگ اب تک روتے چیختے اور حضرت مسیح کو سخت گالیاں دیتے ہیں کہ اپنی تئیں مسیح موعود قرار دینے کے لیے تحریف سے کام لیا۔ چنانچہ ایک فاضل یہودی کی ایک کتاب اسی پیش گوئی کے بارے میں میرے پاس موجود ہے، جس کا خلاصہ اس جگہ لکھا گیا، جو چاہے دیکھ لے، میں دکھا سکتا ہوں۔ اس کتاب کا مؤلف نہایت درجہ کے دعوے سے تمام لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ دیکھو عیسیٰ کیسا عمداً اپنے تئیں مسیح موعود قرار دینے کے لیے جھوٹ اور افتراء سے کام لے رہا ہے۔ اور پھر یہ مؤلف کہتا ہے کہ خدا کے سامنے ہمارے لیے یہ عذر کافی ہے کہ ملاکی کی کتاب میں یہ صاف لکھا ہے کہ مسیح موعود سے پہلے ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں آئے گا، مگر یہ شخص جو عیسیٰ بن مریم ہے، یہ نص کتاب اللہ کے ظاہر الفاظ سے انحراف کر کے ایلیا سے مسیح ایلیا مراد لیتا ہے، اس لیے کاذب ہے۔ اور چونکہ ایلیا اب تک آسمان سے نہیں اترا تو یہ کیوں کر مسیح بن کر آ گیا، اور ممکن نہیں جو الہامی کتابیں جھوٹ ہوں۔ اب بتلاؤ کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ سے تو اتنی محبت رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی نظر میں نعوذ باللہ سید الاصفیاء و اصفی الاصفیاء حضرت خاتم الانبیاء تو مردہ رسول مگر مسیح زندہ رسول، اور باوصف اس قدر اطراء حضرت مسیح کے یہودیوں کا پہلو آپ لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ بھلا بتلاؤ کہ آپ لوگوں کے بیان میں جو آخری مسیح موعود کے بارے میں ہے اور یہودیوں کے بیان میں جو ان کے اس زمانے کے مسیح موعود کے بارے میں ہے، فرق کیا ہے؟ کیا یہ دونوں عقیدے ایک ہی صورت کے نہیں ہیں؟ اور کیا میرا جواب اور حضرت عیسیٰ کا جواب ایک ہی طرز کا نہیں ہے؟ پھر اگر تقویٰ ہے تو اس قدر ہنگامہ محشر کیوں برپا کر رکھا ہے اور یہودیوں کی وکالت کیوں اختیار کر لی؟ کیا یہ بھی ضروری تھا کہ جب میں نے اپنے آپ کو مسیح کے رنگ میں ظاہر کیا تو اس طرف سے آپ لوگوں نے جواب دینے کے وقت فی الفور یہودیوں کا رنگ اختیار کر لیا؟ بھلا اگر بقول حضرت مسیح
ایلیا کے دوبارہ نزول کے یہ معنی ہوئے کہ ایک اور شخص بروزی طور پر اس کی خو اور طبیعت پر آئے گا، تو پھر آپ کا کیا حق ہے کہ اس نبوی فیصلے کو نظر انداز کر کے آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آ جائے گا؟ گویا خدا تعالیٰ کو ایلیا نبی کے دوبارہ بھیجنے میں تو کوئی کمزوری پیش آ گئی تھی، مگر مسیح کے بھیجنے میں پھر خدائی قوت اس میں عود کر آئی۔ کیا اس کی کوئی نظیر بھی موجود ہے کہ بعض آدمی آسمان پر بجسمہ العنصری جا کر پھر دنیا میں آتے رہے ہیں، کیونکہ حقیقتیں نظیروں کے ساتھ ہی کھلتی ہیں۔ چنانچہ جب لوگوں کو حضرت عیسیٰ کے بے پدر ہونے پر اشتباہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے حضرت آدم کی نظیر پیش کر دی، مگر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے لیے کوئی نظیر پیش نہ کی۔ حاشیے میں حضور فرماتے ہیں، بعض نادان کہتے ہیں کہ یہ بھی تو عقیدہ اہل اسلام کا ہے کہ الیاس اور خضر زمین پر زندہ موجود ہیں اور ادریس آسمان پر، مگر ان کو معلوم نہیں کہ علماء محققین ان کو زندہ نہیں سمجھتے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ آج سے 100 برس کے گزرنے پر زمین پر کوئی زندہ نہیں رہے گا، بس جو شخص خضر اور الیاس کو زندہ جانتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کا مکذب ہے، اور ادریس کو اگر آسمان پر زندہ مانے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ آسمان پر ہی مریں گے، کیونکہ ان کا دوبارہ زمین پر آنا نصوص سے ثابت نہیں، اور آسمان پر مرنا آیت فیہا تموتون سورۃ الاعراف آیت 26 کے منافی ہے منہ۔ مگر حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے لیے کوئی نظیر پیش نہ کی، نہ حدیث میں نہ قرآن میں، حالانکہ نظیر کا پیش کرنا 2 وجہ سے ضروری تھا۔ ایک اس غرض سے کہ تا حضرت عیسیٰ کا زندہ آسمان کی طرف اٹھائے جانا ان کی ایک خصوصیت ٹھہر کر منجر الی الشرک نہ ہو جائے، اور دوسرے اس لیے کہ تا اس بارے میں سنت اللہ معلوم ہو کر ثبوت اس امر کا پایہ کمال کو پہنچ جائے۔ سو جہاں تک ہمیں علم ہے خدا اور رسول نے اس کی نظیر پیش نہیں کی۔ اگر گولوی صاحب کو کشف کے ذریعے سے اس کی نظیر معلوم ہو گئی ہے تو پھر اس کو پیش کرنا چاہیے۔ غرض حضرت مسیح علیہ السلام کی موت قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ اور اکابر ائمہ اربعہ اور اہل کشوف کے کشوف سے ثابت ہے، اور اس کے سوا اور بھی دلائل ہیں، جیسا کہ مرہم عیسیٰ جو 1000 طبیب سے زیادہ اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آئے ہیں، جن کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مرہم جو زخموں اور خون جاری کے لیے نہایت مفید ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تیار کی گئی تھی، اور واقعات سے ثابت ہے کہ نبوت کے زمانے میں صرف ایک ہی صلیب کا حادثہ ان کو پیش آیا تھا، کسی اور سقطہ یا ضربہ کا واقعہ نہیں ہوا، بس بلا شبہ وہ مرہم انہی زخموں کے لیے تھی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے زندہ بچ گئے اور مرہم کے استعمال سے شفا پائی۔ اور پھر اس جگہ وہ حدیث جو کنز العمال میں لکھی ہے حقیقت کو اور بھی ظاہر کرتی ہے، یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح کو اس ابتلاء کے زمانے میں جو صلیب کا ابتلاء تھا حکم ہوا کہ کسی اور ملک کی طرف چلا جا کہ یہ شریر یہودی تیری نسبت بد ارادے رکھتے ہیں، اور فرمایا کہ ایسا کر جو ان ملکوں سے دور نکل جا تا تجھ کو شناخت کر کے یہ لوگ دکھ نہ دیں۔ اب دیکھو اس حدیث اور مرہم عیسیٰ کا نسخہ اور کشمیر کے قبر کے واقعے کو باہم ملا کر کیسی صاف اصلیت اس مقولے کی ظاہر ہو جاتی ہے۔ کتاب سوانح یوز آصف جس کی تالیف کو 1000 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ ایک نبی یوز آصف کے نام سے مشہور تھا، اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا، اور پھر اسی کتاب میں اس نبی کی تعلیم لکھی ہے، اور وہ تعلیم مسئلہ تثلیث کو الگ رکھ کر بین ہی انجیل کی تعلیم ہے۔ انجیل کی مثالیں اور بہت سی عبارتیں اس میں بین ہی درج ہیں، چنانچہ پڑھنے والے کو کچھ بھی اس میں شک نہیں رہ سکتا کہ انجیل اور اس کتاب کا مؤلف ایک ہی ہے، اور طرفہ تر یہ کہ اس کتاب کا نام بھی انجیل ہی ہے، اور استعارے کے رنگ میں یہودیوں کو ایک ظالم باپ قرار دے کر ایک لطیف قصہ بیان کیا ہے جو عمدہ نصائح سے پر ہے، اور مدت ہوئی کہ یہ کتاب یورپ کی تمام زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور یورپ کے ایک حصے میں
یوز آصف کے نام پر ایک گرجا بھی تیار کیا گیا ہے، اور جب میں نے اس قصے کی تصدیق کے لیے ایک معتبر مرید اپنا جو خلیفہ نور الدین کے نام سے مشہور ہیں کشمیر سری نگر میں بھیجا تو انہوں نے کئی مہینے رہ کر بڑی آہستگی اور تدبر سے تحقیقات کی۔ آخر ثابت ہو گیا کہ فی الواقع صاحب قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو یوز آصف کے نام سے مشہور ہوئے۔ یوز کا لفظ یسوع کا بگڑا ہوا یا اس کا مخفف ہے، اور آصف حضرت مسیح کا نام تھا، جیسا کہ انجیل سے ظاہر ہے، جس کے معنی ہیں یہودیوں کے متفرق فرقوں کو تلاش کرنے والا یا اکٹھے کرنے والا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کشمیر کے بعض باشندے اس قبر کا نام عیسیٰ صاحب کی قبر بھی کہتے ہیں، اور ان کی پرانی تاریخوں میں لکھا ہے کہ ایک نبی شہزادہ ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا، جس کو قریباً 1900 برس آئے ہوئے گزر گئے، اور ساتھ اس کے بعض شاگرد تھے، اور وہ کوہ سلیمان پر عبادت کرتا رہا، اور اس کی عبادت گاہ پر ایک کتبہ تھا جس کے یہ لفظ تھے کہ یہ ایک شہزادہ نبی ہے جو بلاد شام کی طرف سے آیا تھا، نام اس کا یوز ہے۔ پھر وہ کتبہ سکھوں کے عہد میں محض تعصب اور اناد سے مٹایا گیا، اب وہ الفاظ اچھی طرح پڑھے نہیں جاتے، اور وہ قبر بنی اسرائیل کی قبروں کی طرح ہے، اور بیت المقدس کی طرف منہ ہے، اور قریباً سری نگر کے 500 آدمی نے اس معذر نامے پر بدی مضمون دستخط اور مہریں لگائیں کہ کشمیر کی پرانی تاریخ سے ثابت ہے کہ صاحب قبر ایک اسرائیلی نبی تھا اور شہزادہ کہلاتا تھا، کسی بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے کشمیر میں آ گیا تھا اور بہت بڈھا ہو کر فوت ہوا، اور اس کو عیسیٰ صاحب بھی کہتے ہیں، اور شہزادہ نبی بھی اور یوز آصف بھی۔ اب بتلاؤ کہ اس قدر تحقیقات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے میں کسر کیا رہ گئی؟ اور اگر باوجود اس بات کے کہ اتنی شہادتیں قرآن اور حدیث اور اجماع اور تاریخ اور نسخہ مرہم عیسیٰ اور وجود قبر سری نگر میں اور معراج میں بزمرہ اموات دیکھے جانا اور عمر 120 سال مقرر ہونا اور حدیث سے ثابت ہونا کہ واقعہ صلیب کے بعد وہ کسی اور ملک کی طرف چلے گئے تھے اور اسی سیاحت کی وجہ سے ان کا نام نبی سیاح مشہور تھا، یہ تمام شہادتیں اگر ان کے مرنے کو ثابت نہیں کرتی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا، سب بجسم عنصری آسمان پر جا بیٹھے ہیں، کیونکہ اس قدر شہادتیں ان کی موت پر ہمارے پاس موجود نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کی موت خود مشتبہ معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ان کی زندگی پر یہ آیت قرآنی گواہ ہے، یعنی یہ کہ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، سورہ سجدہ آیت 24۔ اور ایک حدیث بھی گواہ ہے کہ موسیٰ ہر سال 10,000 قدوسیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے حج کرنے کو آتا ہے۔ اے بزرگو، اب اس ماتم سے کچھ فائدہ نہیں، اب تو حضرت مسیح پر انا للہ پڑھو، وہ تو بے شک فوت ہو گئے، وہ حدیث صحیح نکلی کہ مسیح کی عمر 120 برس ہوگی، نہ ہزاروں برس۔ اب خدا سے ڈرنے کا وقت ہے، کج بحثی کا وقت نہیں، کیونکہ ثبوت انتہا تک پہنچ گیا ہے، اور یہ خیال کہ قرآن شریف میں ان کی نسبت بررفع اللہ الیہ، سورہ نساء آیت 159 آیا ہے، اور بل دلالت کرتا ہے کہ وہ ما جسم آسمان پر اٹھائے گئے، یہ خیال نہایت ذلیل خیال اور بچوں کا سا خیال ہے۔ اس قسم کا رفع تو بلم کی نسبت بھی مذکور ہے، یعنی لکھا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ بلم کا رفع کریں، مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ ظاہر ہے کہ مسیح کے لیے جو لفظ رفع میں استعمال کیے گئے وہی لفظ بلم کی نسبت استعمال کیے گئے، مگر کیا خدا کا ارادہ تھا کہ بلم کو ما جسم آسمان پر پہنچا دے، بلکہ صرف اس کی روح کا رفع مراد تھا۔ اے حضرات، خدا سے خوف کرو، رفع جسمانی تو یہودیوں کے الزام میں مارز بحث میں ہی نہیں، تمام جھگڑا تو رفع روحانی کے متعلق ہے، کیونکہ یہود نے حضرت مسیح کو صلیب پر کھینچ کر بموجب نص توریت کے یہ خیال کر لیا تھا کہ اب اس کا رفع روحانی نہیں ہوگا، اور وہ نعوذ باللہ خدا کی طرف نہیں جائے گا بلکہ ملعون ہو کر شیطان کی طرف جائے گا۔ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے کہ جو شخص خدا کی طرف بلایا جاتا ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں، اور جو شیطان کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے اس کو ملعون کہتے ہیں۔ سو یہی وہ یہودیوں کی غلطی تھی جس کا قرآن شریف نے بحیثیت حکم ہونے کے فیصلہ کیا اور فرمایا کہ مسیح صلیب پر قتل نہیں کیا گیا اور فعل صلیب پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا، اس لیے مسیح رفع روحانی سے محروم نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اس کے صاف ظاہر ہے کہ علم طبعی کی روح سے جس کے مسائل مشہودہ محسوسہ ہیں،
ہمیشہ جسم معرض تحلیل و تبدیل میں ہے، ہر آن اور ہر سیکنڈ میں ذرات جسم بدلتے رہتے ہیں، جو اس وقت ہیں وہ 1 منٹ کے بعد نہیں۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ جس جسم کی رفع کا آیت رافعو کا الیہ میں وعدہ ہوا تھا، وہی جسم زمانہ آیت فلما توفیتنی تک موجود تھا؟ پس لازم آیا کہ جو وعدہ رافعو کا الیہ میں ایک خاص جسم کی نسبت دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ ایفائے وعدہ کے وقت تو اور جسم تھا اور پہلا جسم تحلیل پا چکا تھا۔ اور خود یہ خیال غلط ہے کہ جب کسی کو مخاطب کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یا ابراہیم اور یا عیسیٰ اور یا موسیٰ اور یا محمد علیہ السلام، تو اس کے ساتھ معیت جسم شرط ہوتی ہے، اور کچھ حصہ خطاب کا جسم کے ساتھ بھی متعلق ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ اگر مثلا ایک نبی کا ہاتھ کٹ جائے یا پیر کٹ جائے تو پھر اس لائق نہ رہے کہ یا عیسیٰ یا موسیٰ اس کو کہا جائے، کیونکہ ایک حصہ جسم کا جس کو خطاب کیا گیا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے مردہ انبیاء کا قرآن شریف میں ذکر اسی طرح کیا ہے جیسے اس حالت میں ذکر کیا تھا جبکہ وہ جسم کے ساتھ زندہ تھے۔ بس اگر ایسے خطاب کے لیے جسم کی شرط ہے تو مثلا یہ کہنا کیوں کر جائز ہے کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم، سورہ توبہ آیت 114۔ غرض حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کا بخوبی فیصلہ ہو چکا ہے، اور اب ایسے بیہودہ عذر کرنا اس غرق ہونے والے کی مانند ہے جو موت سے بچنے کے لیے گھاس پات کو ہاتھ مارتا ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ نیک نیتی سے سیدھی راہ کو نہیں سوچتے۔ اس بحث میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ حضرت مسیح کچھ انوکھے رسول نہیں تھے، ان کے قتل کے بارے میں اس قدر جھگڑا کیوں برپا کیا گیا، اور کیوں بار بار اس بات پر زور دیا گیا کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، نہ شیطان کی طرف؟ اگر اس جھگڑے سے صرف اس قدر غرض تھی کہ یہودیوں پر ظاہر کیا جائے کہ وہ قتل نہیں ہوئے، تو یہ تو ایک بیہودہ اور سراسر لغو غرض ہے۔ اس غرض کو اس رفع اعتراض سے کیا تعلق کہ خدا نے مسیح کو اپنی طرف جو مقام اعزاز ہے اٹھا لیا، شیطان کی طرف رد نہیں کیا جو مقام ذلت ہے؟ ظاہر ہے کہ محض قتل ہونے سے نبی کی شان میں کچھ فرق نہیں آتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں یہ بات داخل ہے کہ میں دوست رکھتا ہوں کہ خدا کی راہ میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، تو پھر یہ بات قبول کے لائق ہے کہ قتل ہونے میں کوئی حد تک عزت نہیں، ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ دعا نہ کرتے تو پھر اس قدر حضرت مسیح کی نسبت الزام قتل کا دفع اور ضب، اور یہ کہنا کہ وہ قتل نہیں ہوا اور ہرگز صلیب سے قتل نہیں ہوا بلکہ ہم نے اپنی طرف اٹھا لیا، اس سے مطلب کیا نکلا؟ اگر مسیح قتل نہیں ہوا تو کیا یا نبی بھی قتل نہیں ہوا؟ اس کو خدا نے کیوں اپنی طرف ماجسم منصری نہ اٹھایا؟ کیا وجہ کہ اس جگہ غیرت الہی نے جوش نہ مارا اور اس جگہ جوش مارا؟ اور اگر خدا نے کسی کو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھانا ہے تو اس کے لیے تو یہ الفاظ چاہیے کہ جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا، نہ یہ کہ خدا کی طرف اٹھایا گیا۔ یاد رہے کہ قرآن شریف بلکہ تمام آسمانی کتابوں نے 2 طرفیں مقرر کی ہیں، ایک خدا کی طرف، اور اس کی نسبت یہ محاورہ ہے کہ فلاں شخص خدا کی طرف اٹھایا گیا، اور دوسری طرف بمقابل خدا کی طرف کے شیطان کی طرف ہے، اس کی نسبت قرآن میں اخلد الی الارض کا محاورہ ہے، سورۃ الاعراف آیت 177۔ یہ کس قدر ظلم ہے کہ رفع الی اللہ جو ایک روحانی امر اخلاد الی الشیطان کے مقابل پر تھا، اس سے آسمان پر ما جسم جانا سمجھا گیا اور خیال کیا گیا کہ خدا نے مسیح کو ما جسم کے آسمان پر اٹھا لیا۔ بھلا اس کارروائی سے حاصل کیا ہوا، اور اس سے کون سا الزام یہودیوں پر آیا، اور آسمان پر ما جسم کیوں پہنچایا گیا؟ کس ضرورت نے حکیم مطلق سے یہ فعل کرایا؟ اگر قتل سے بچانا تھا تو خدا تعالی زمین پر بھی بچا سکتا تھا۔ نوٹ: اگر آسمان پر پہنچانے سے یہ غرض تھی کہ وہ بہشت میں پہنچ جائیں اور لذات اخروی سے حظ اٹھاویں تو وہ غرض بھی تو پوری نہیں ہوئی، کیونکہ اخروی لذات سے حظ اٹھانے کے لیے اول مرنا ضروری ہے۔ تو گویا اس جہان کے اغراض سے بھی جس کے لیے بھیجے گئے تھے ناکام رہے، اور وہ اصلاح جو اصل مقصود تھی وہ نہ کر سکے، اور قوم ضلالت سے بھر گئی، اور آسمان پر جا کر بھی کچھ لذت اور راحت نہ اٹھائی۔ آپ آسمان پر بے فائدہ بیٹھے ہیں، نہ اس مقام پر ڈیرا لگانے سے اپنے نفس کو کچھ فائدہ اور نہ امت کو کچھ نفع۔
کیا انبیاء علیہ السلام کی طرف جو دنیا کی اصلاح کر کے پھر خدا کو جا ملتے ہیں ایسے امور منسوب ہو سکتے ہیں؟ اول یہ تو سوچنا چاہیے کہ رفع اللہ جو جامع لذات اخروی ہے بغیر موت کے کب ممکن ہے؟ یہ تخلف وعدہ کیسا ہوا کہ رفع اللہ کا وعدہ کیا گیا اور پھر بٹھایا گیا دوسرے آسمان پر؟ کیا خدا دوسرے آسمان پر ہے؟ اور کیا حضرت ابراہیم اور موسیٰ خدا سے اوپر رہتے ہیں؟ منہ، اگر قتل سے بچانا تھا تو خدا تعالی زمین پر بھی بچا سکتا تھا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں کفار کے قتل سے بچا لیا۔ اب اگر آہستگی اور تحمل سے سنو تو ہم بتلاتے ہیں کہ اس تمام جھگڑے کی اصلیت کیا ہے۔ بزرگوں، خدا تم پر رحم کرے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں کو غور سے دیکھنے اور ان کے تاریخی واقعات پر نظر ڈالنے سے جو تواتر کے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، جن سے کسی طرح انکار نہیں ہو سکتا، یہ حال معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اوائل حال میں تو بے شک یہودی ایک مسیح کے منتظر تھے تا وہ ان کو غیر قوموں کی حکومت سے نجات بخشے، اور جیسا کہ ان کی کتابوں کی پیشگوئیوں کے ظاہر الفاظ سے سمجھا جاتا ہے، داؤد کے تخت کو اپنی بادشاہی سے پھر قائم کرے۔ چنانچہ اس انتظار کے زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ وہ مسیح میں ہوں اور میں ہی داؤد کے تخت کو دوبارہ قائم کروں گا۔ سو یہودی اس کلمے سے اوائل حال میں بہت خوش ہوئے اور صدہا عوام الناس بادشاہت کی امید سے آپ کے معتقد ہو گئے، اور بڑے بڑے تاجر اور رئیس بیت میں داخل ہوئے۔ لیکن کچھ تھوڑے دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کر دیا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے اور میری بادشاہت آسمان کی ہے۔ تب ان کی وہ سب امیدیں خاک میں مل گئیں اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص دوبارہ تخت داؤد کو قائم نہیں کرے گا بلکہ وہ کوئی اور ہوگا۔ بس اسی دن سے بغض اور کینہ ترقی ہونا شروع ہوا اور ایک جماعت کثیر مرتد ہو گئی۔ بس ایک تو یہی وجہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی کہ یہ شخص نبیوں کی پیشگوئی کے موافق بادشاہ ہو کر نہیں آیا۔ پھر کتابوں پر غور کرنے سے ایک اور وجہ یہ بھی پیدا ہوئی کہ ملاکی نبی کی کتاب میں لکھا تھا کہ مسیح بادشاہ جس کی یہودیوں کو انتظار تھی وہ نہیں آئے گا جب تک ایلیا نبی دوبارہ دنیا میں نہ آئے۔ چنانچہ انہوں نے یہ عذر حضرت مسیح کے سامنے پیش بھی کیا، لیکن آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس جگہ ایلیا سے مراد مسیل ایلیا ہے، یعنی یحییٰ۔ افسوس کہ اگر جیسا کہ ان کی نسبت احیاء موتیٰ کا گمان باطل کیا جاتا ہے وہ حضرت ایلیا کو زندہ کر کے دکھلا دیتے تو اس قدر جھگڑا نہ پڑتا اور نص کے ظاہری الفاظ کی روح سے حجت پوری ہو جاتی۔ غرض یہودی ان کے بادشاہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی نسبت شک میں پڑ گئے تھے، اور ملاکی نبی کی کتاب کی روح سے یہ دوسرا شک پیدا ہوا۔ پھر کیا تھا؟ سب کے سب تکفیر اور گالیوں پر آ گئے، اور یہودیوں کے علماء نے ان کے لیے ایک کفر کا فتویٰ تیار کیا، اور ملک کے تمام علماء کرام اور صوفیہ اعظام نے اس فتوے پر اتفاق کر لیا اور مہریں لگا دیں، مگر پھر بھی بعض عوام الناس میں سے جو تھوڑے ہی آدمی تھے حضرت مسیح کے ساتھ رہ گئے۔ ان میں سے بھی یہودیوں نے ایک کو کچھ رشوت دے کر اپنی طرف پھیر لیا، اور دن رات یہ مشورے ہونے لگے کہ توریت کے نصوص صریحہ سے اس شخص کو کافر ٹھہرانا چاہیے تا عوام بھی یک دفعہ بیزار ہو جائیں اور اس کے بعد نشانوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ بات قرار پائی کہ کسی طرح اس کو صلیب دی جائے، پھر کام بن جائے گا، کیونکہ توریت میں لکھا ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے وہ لعنتی ہے، یعنی وہ شیطان کی طرف جاتا ہے نہ خدا کی طرف۔ سو یہودی لوگ اس تدبیر میں لگے رہے، اور جو شخص اس ملک کا حاکم قیصر روم کی طرف سے تھا اور بادشاہ کی طرح قائم مقام قیصر تھا، اس کے حضور میں جھوٹی مخبریاں کرتے رہے کہ یہ شخص در پردہ گورنمنٹ کا بدخواہ ہے۔ آخر گورنمنٹ نے مذہبی فتنہ اندازی کے بہانے سے پکڑ ہی لیا، مگر چاہا کہ کچھ تنبیہ کر کے چھوڑ دیں، مگر یہود صرف اس قدر پر کب راضی تھے۔ انہوں نے شور مچایا کہ اس نے سخت کفر بکا ہے، قوم میں بلوہ ہو جائے گا، مفسدے کا اندیشہ ہے، اس کو ضرور صلیب ملنی چاہیے۔ سو رومی گورنمنٹ نے یہودیوں کے بلوے سے اندیشہ کر کے اور کچھ مصلحت ملکی کو سوچ کر حضرت مسیح کو ان کے حوالے کر دیا کہ اپنے مذہب کی روح سے جو چاہو کرو،
اور پیلاطوس گورنر کیسر جس کے ہاتھ میں یہ سب کارروائی تھی، اس کی بیوی کو خواب آئی کہ اگر یہ شخص مر گیا تو پھر اس میں تمہاری تباہی ہے۔ اس لیے اس نے اندرونی طور پر پوشیدہ کوشش کر کے مسیح کو صلیبی موت سے بچا لیا، مگر یہود اپنی حماقت سے یہی سمجھتے رہے کہ مسیح صلیب پر مر گیا، حالانکہ حضرت مسیح خدا تعالیٰ کا حکم پا کر، جیسا کہ کنز الاموال کی حدیث میں ہے، اس ملک سے نکل گئے، اور وہ تاریخی ثبوت جو ہمیں ملے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیبین سے ہوتے ہوئے پشاور کی راہ سے پنجاب میں پہنچے، اور چونکہ سرد ملک کے باشندے تھے اس لیے اس ملک کی شدت گرمی کا تحمل نہ کر سکے، لہذا کشمیر میں پہنچ گئے اور سری نگر کو اپنے وجود باجود سے شرف بخشا، اور کیا تعجب کہ انہی کے زمانے میں یہ شہر آباد بھی ہوا ہو۔ بہرحال سری نگر کی زمین مسیح کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، غرض حضرت مسیح تو سیاحت کرتے کرتے کشمیر پہنچ گئے۔ نوٹ: ہر ایک نبی کے لیے ہجرت مسنون ہے، اور مسیح نے بھی اپنی ہجرت کی طرف انجیل میں اشارہ فرمایا ہے اور کہا کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں، مگر افسوس کہ ہمارے مخالفین اس بات پر بھی غور نہیں کرتے کہ حضرت مسیح نے کب اور کس ملک کی طرف ہجرت کی، بلکہ زیادہ تر تعجب اس بات سے ہے کہ وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ مسیح نے مختلف ملکوں کی بہت سیاحت کی ہے، بلکہ ایک وجہ تسمیہ اس میں مسیح کی یہ بھی لکھتے ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ وہ کشمیر بھی گئے تھے تو اس سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ جس حالت میں انہوں نے مان لیا کہ حضرت مسیح نے اپنے نبوت کے ہی زمانے میں بہت سے ملکوں کی سیاحت بھی کی، تو کیا وجہ کہ کشمیر جانا ان پر حرام تھا؟ کیا ممکن نہیں کہ کشمیر میں بھی گئے ہوں اور وہیں وفات پائی ہو، اور پھر جب صلیبی واقعہ کے بعد ہمیشہ زمین پر سیاحت کرتے رہے تو آسمان پر کب گئے؟ اس کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے۔ منہو: لیکن یہودی اسی زوم میں باطل میں گرفتار رہے کہ گویا حضرت مسیح بذریعہ صلیب قتل کیے گئے، کیونکہ جس طرح سے حضرت مسیح صلیب سے بچائے گئے تھے اور پھر مرہم عیسیٰ سے زخم اچھے کیے گئے تھے اور پھر پوشیدہ طور پر سفر کیا گیا تھا، یہ تمام امور یہودیوں کی نظر سے پوشیدہ تھے۔ ہاں، حواریوں کو اس راز کی خبر تھی، اور گلیل کی راہ میں حواری حضرت مسیح سے ایک گاؤں میں اکٹھے ہی رات رہے تھے اور مچھلی بھی کھائی تھی۔ بئی ہمہ جیسا کہ انجیل سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے، حواریوں کو حضرت مسیح نے تاکید سے منع کر دیا تھا کہ میرے اس سفر کا حال کسی کے پاس مت کہو، سو حضرت مسیح کی یہی وصیت تھی کہ اس راز کو پوشیدہ رکھنا، اور کیا مجال تھی کہ وہ اس خبر کو افشا کر کے نبی کے راز اور امانت میں خیانت کرتے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت مسیح کا نام سیاحت کرنے والا نبی رکھا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صاف سمجھا جاتا ہے کہ حضرت مسیح نے اکثر حصہ دنیا کا سیر کیا ہے، اور حدیث کتاب کنز الاموال میں موجود ہے، اور اسی بنا پر لغت عرب کی کتابوں میں مسیح کی وجہ تسمیہ بہت سیاحت کرنے والا بھی لکھا ہے۔ دیکھو لسان العرب مسح کے لفظ میں۔ منہو: غرض یہ قول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسیح سیاح نبی ہے تمام سربستہ راز کی کنجی تھی، اور اسی ایک لفظ سے آسمان پر جانا اور اب تک زندہ ہونا سب باطل ہوتا تھا، مگر اس پر غور نہیں کی گئی۔ اور اس بات پر غور کرنے سے واضح ہوگا کہ جب کہ عیسیٰ مسیح نے زمانہ نبوت میں یہودیوں کے ملک سے ہجرت کر کے ایک زمانہ دراز اپنی عمر کا سیاحت میں گزارا، تو آسمان پر کس زمانے میں اٹھائے گئے، اور پھر اتنی مدت کے بعد ضرورت کیا پیش آئی تھی؟ عجیب بات ہے، یہ لوگ کیسے پیچ میں پھنس گئے۔ ایک طرف یہ اعتقاد ہے کہ صلیبی فتنے کے وقت کوئی اور شخص سولی مل گیا اور حضرت مسیح بلا توقف دوسرے آسمان پر جا بیٹھے، اور دوسری طرف یہ اعتقاد بھی رکھتے ہیں کہ صلیبی حادثے کے بعد وہ اسی دنیا میں سیاحت کرتے رہے اور بہت سا حصہ عمر کا سیاحت میں گزارا۔ عجب اندھیر ہے، کوئی سوچتا نہیں کہ پیلاطوس کے ملک میں رہنے کا زمانہ تو بالاتفاق 3.5 برس تھا، اور دور دراز ملکوں کے یہودیوں کو بھی دعوت کرنا مسیح کا ایک فرض تھا۔ پھر وہ اس فرض کو چھوڑ کر آسمان پر کیوں چلے گئے؟ کیوں ہجرت کر کے بطور سیاحت اس فرض کو پورا نہ کیا؟ عجیب تر امر یہ ہے کہ حدیثوں میں جو کنز الاموال میں ہیں اسی بات کی تصریح موجود ہے
کہ یہ سیر و سیاحت اکثر ملکوں کا حضرت مسیح نے صلیبی فتنے کے بعد ہی کیا ہے، اور یہی معقول بھی ہے، کیونکہ ہجرت انبیاء علیہم السلام میں سنت الہی یہی ہے کہ وہ جب تک نکالے نہ جائیں ہرگز نہیں نکلتے، اور بالاتفاق مانا گیا ہے کہ نکالنے یا قتل کرنے کا وقت صرف فتنہ صلیب کا وقت تھا۔ غرض یہودیوں نے بوجہ صلیبی موت کے جو ان کے خیال میں تھی حضرت مسیح کے نسبت یہ نتیجہ نکالا کہ وہ نعوذ باللہ ملعون ہو کر شیطان کی طرف گئے، نہ خدا کی طرف، اور ان کا رفع خدا کی طرف نہیں ہوا بلکہ شیطان کی طرف حبوط ہوا، کیونکہ شریعت نے دو طرفوں کو مانا ہے، ایک خدا کی طرف اور وہ اونچی ہے جس کا مقام انتہائے عرش ہے، اور دوسری شیطان کی اور وہ بہت نیچی ہے اور اس کا انتہا زمین کا پاتال ہے۔ غرض یہ تینوں شریعتوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ مومن مر کر خدا کی طرف جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جیسا کہ آیت ارجعی الی ربک کے سورۃ الفجر آیت 29 اس کی شاہد ہے، اور کافر نیچے کی طرف جو شیطان کی طرف ہے جاتا ہے، جیسا کہ آیت لا تفتح لہم ابواب السماء سورۃ الاعراف آیت 41 اس کی گواہ ہے۔ خدا کی طرف جانے کا نام رفع ہے اور شیطان کی طرف جانے کا نام لعنت۔ ان دونوں لفظوں میں تقابل ازداد ہے۔ نادان لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھے، یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر رفع کے معنی ما جسم اٹھانا ہے تو اس کے مقابل کا لفظ کیا ہوا، جیسا کہ رفع روحانی کے مقابل پر لعنت ہے۔ یہود نے خوب سمجھا تھا، مگر بوجہ صلیب حضرت مسیح کے ملعون ہونے کے قائل ہو گئے، اور نصارہ نے بھی لعنت کو مان لیا، مگر یہ تعویل کی کہ ہمارے گناہوں کے لیے مسیح پر لعنت پڑی، اور معلوم ہوتا ہے کہ نصارہ نے لعنت کے مفہوم پر توجہ نہیں کی کہ کیسا ناپاک مفہوم ہے جو رفع کے مقابل پر پڑا ہے، جس سے انسان کی روح پلید ہو کر شیطان کی طرف جاتی ہے اور خدا کی طرف نہیں جا سکتی۔ اسی غلطی سے انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے ہیں، اور کفارے کے پہلو کو اپنی طرف سے تراش کر یہ پہلو ان کی نظر سے چھپ گیا کہ یہ بات بالکل غیر ممکن ہے کہ نبی کا دل ملعون ہو کر خدا کو رد کر دے اور شیطان کو اختیار کرے۔ مگر حواریوں کے وقت میں یہ غلطی نہیں ہوئی، بلکہ ان کے بعد عیسائیت کے بگڑنے کی یہ پہلی اینٹ تھی، اور چونکہ حواریوں کو تاکیداً یہ وصیت کی گئی تھی کہ میرے سفر کا حال ہرگز بیان مت کرو، اس لیے وہ اصل حقیقت کو ظاہر نہ کر سکے، اور ممکن ہے کہ توریہ کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہو کہ وہ تو آسمان پر چلے گئے، تا یہودیوں کا خیال دوسری طرف پھیر دیں۔ غرض انہی وجوہ سے حواریوں کے بعد نصارہ صلیبی اعتقاد سے سخت غلطی میں مبتلا ہو گئے، مگر ایک گروہ ان میں سے اس بات کا مخالف بھی رہا، اور قرائن سے انہوں نے معلوم کر لیا کہ مسیح کسی اور ملک میں چلا گیا، صلیب پر نہیں مرا اور نہ آسمان پر گیا۔ نوٹ: اس گروہ کا ایک فرقہ اب تک نصارہ میں پایا جاتا ہے جو حضرت مسیح کے آسمان پر جانے سے منکر ہیں۔ منہو بہرحال جب کہ یہ مسئلہ نصارہ پر مشتبہ ہو گیا اور یہودیوں نے صلیبی موت کی عام شہرت دے دی، تو عیسائی چونکہ اصل حقیقت سے بے خبر تھے، وہ بھی اس اعتقاد میں یہودیوں کے پیرو ہو گئے، مگر قدر قلیل۔ اس لیے ان کا بھی یہی عقیدہ ہو گیا کہ حضرت مسیح صلیب پر فوت ہو گئے تھے، اور اس عقیدے کی حمایت میں بعض فقرے انجیلوں میں بڑھائے گئے، جن کی وجہ سے انجیلوں کے بیانات میں باہم تناقض پیدا ہو گیا۔ چنانچہ انجیلوں کے بعض فقروں سے تو صاف سمجھا جاتا ہے کہ مسیح صلیب پر نہیں مرا، اور بعض میں لکھا ہے کہ مر گیا۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ مرنے کے یہ فقرے پیچھے سے ملا دیے گئے ہیں۔ اب قصہ کوتاہ یہ کہ یہودیوں نے صلیب کی وجہ سے اس بات پر اصرار شروع کیا کہ عیسیٰ ابن مریم ایماندار اور صادق آدمی نہیں تھا، اور نہ نبی تھا، اور نہ ایمانداروں کی طرح اس کا خدا کی طرف رفع ہوا، بلکہ شیطان کی طرف گیا، اور اس پر یہ دلیل پیش کی کہ وہ صلیبی موت سے مرا ہے، اس لیے ملعون ہے، یعنی اس کا رفع نہیں ہوا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، اور 600 برس اس قصے کو گزر گیا، اور چونکہ عیسائیوں میں علم نہیں تھا اور کفارے کا ایک منصوبہ بنانے کا شوق بھی ان کو محرک ہوا، لہٰذا وہ بھی لعنت اور عدم رفع کے قائل ہو گئے، اور خیال نہ کیا کہ لعنت کے مفہوم کو یہ بات لازمی ہے کہ انسان خدا کی درگاہ سے بالکل راندہ ہو جائے اور پلید دل ہو کر شیطان کی طرف چلا جائے،
اور محبت اور وفا کے تمام تعلق ٹوٹ جائیں اور دل پلید اور سیاہ اور خدا کا دشمن ہو جائے، جیسا کہ شیطان کا دل ہے۔ اسی لیے لعین شیطان کا نام ہے۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ خدا کا ایسا مقبول بندہ جیسا کہ مسیح ہے، اس کا دل لعنت کی کیفیت کے نیچے آ سکے اور نعوذ باللہ شیطانی مناسبت سے شیطان کی طرف کھینچا جائے۔ غرض یہ دونوں قومیں بھول گئیں، یہودیوں نے ایک پاک نبی کو ملعون کہہ کر خدا کے غضب کی راہ اختیار کی۔ نوٹ: اس جگہ یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو آیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ اسی معرکے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہود نے خدا کے پاک اور مقدس نبی کو عمداً محض شرارت سے لعنتی ٹھہرا کر خدا تعالیٰ کا غضب اپنے پر نازل کیا اور مغضوب علیہم ٹھہرے، حالانکہ ان کو پتہ بھی لگ گیا تھا کہ حضرت مسیح قبر میں نہیں رہے، اور وہ پیش گوئی ان کی پوری ہوئی کہ یونس کی طرح میرا حال ہوگا، یعنی زندہ ہی قبر میں جاؤں گا اور زندہ ہی نکلوں گا۔ اور نصارہ گو حضرت مسیح سے محبت کرتے تھے، مگر محض اپنی جہالت سے انہوں نے بھی لعنت کا داغ حضرت مسیح کے دل کے نسبت قبول کر لیا، اور یہ نہ سمجھا کہ لعنت کا مفہوم دل کی ناپاکی سے تعلق رکھتا ہے، اور نبی کا دل کسی حالت میں ناپاک اور خدا کا دشمن اور اس سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ بس اس صورت میں بطور اشارت مسلمانوں کو یہ سکھلایا گیا ہے کہ یہود کی طرح آنے والے مسیح موعود کی تکذیب میں جلدی نہ کریں اور ہیلہ بازی کے فتوے تیار نہ کریں اور اس کا نام لعنتی نہ رکھیں، ورنہ وہی لعنت الٹ کر ان پر پڑے گی۔ ایسا ہی عیسائیوں کی طرح نادان دوست نہ بنیں اور ناجائز صفات اپنے پیشوا کی طرف منسوب نہ کریں۔ بس بلا شبہ اس صورت میں مخفی طور پر میرا ذکر ہے، اور ایک لطیف پیرائے میں میری نسبت یہ ایک پیشگوئی ہے، اور دعا کے رنگ میں مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ ایسا زمانہ تم پر بھی آئے گا اور تم بھی ہیلہ جوئی سے مسیح موعود کو لعنتی ٹھہراؤ گے، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے کہ اگر یہودی سوسمار کے سوراخ میں داخل ہوئے ہیں تو مسلمان بھی داخل ہوں گے۔ یہ عجیب خدا تعالیٰ کی رحمت ہے کہ قرآن شریف کی پہلی صورت میں ہی جس کو 5 وقت مسلمان پڑھتے ہیں میرے آنے کی نسبت پیشگوئی کر دی۔ الحمدللہ علی ذالک منہ۔ اور عیسائیوں نے اپنے پاک نبی اور مرشد اور ہادی کے دل کو بوجہ لعنت کے مفہوم کے ناپاک اور خدا سے پھرا ہوا قرار دے کر ضلالت کی راہ اختیار کی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ قرآن بحیثیت حکم ہونے کے اس امر کا فیصلہ کرے۔ نوٹ: حکم اور حاکم میں یہ فرق ہے کہ حکم کا فیصلہ ناطق ہے، اس کے بعد کوئی اپیل نہیں، مگر مجرد لفظ حاکم اس مضمون پر حاوی نہیں۔ منہ۔ بس یہ آیات بطور فیصلہ ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، سورہ نساء آیت 158، بل رفعہ اللہ الیہ، سورہ نساء آیت 159۔ یعنی یہ سرے سے بات غلط ہے کہ یہودیوں نے بذریعہ صلیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اس لیے اس کا نتیجہ بھی غلط ہے کہ حضرت مسیح کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوا اور نعوذ باللہ شیطان کی طرف گیا ہے، بلکہ خدا نے اپنی طرف اس کا رفع کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہود اور نصارہ میں رفع جسمانی کا کوئی جھگڑا نہ تھا، اور نہ یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ جس کا رفع جسمانی نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا اور ملعون ہوتا ہے اور خدا کی طرف نہیں جاتا بلکہ شیطان کی طرف جاتا ہے۔ خود یہود قائل ہیں کہ حضرت موسیٰ کا رفع جسمانی نہیں ہوا، حالانکہ وہ حضرت موسیٰ کو تمام اسرائیلی نبیوں سے افضل اور صاحب شریعت سمجھتے ہیں۔ اب تک یہود زندہ موجود ہیں، ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ انہوں نے حضرت مسیح کے مصلوب ہونے سے کیا نتیجہ نکالا تھا۔ کیا یہ کہ ان کا رفع جسمانی نہیں ہوا، یا یہ کہ ان کا رفع روحانی نہیں ہوا اور وہ نعوذ باللہ اوپر کو خدا کی طرف نہیں گئے بلکہ نیچے کو شیطان کی طرف گئے؟ بڑی حماقت انسان کی یہ ہے کہ وہ ایسی بحث شروع کر دے جس کو اصل تنازع سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ بمبئی، کلکتہ میں صدہا یہودی رہتے ہیں، بعض اہل علم اور اپنے مذہب کے فاضل ہیں، ان سے بذریعہ خط دریافت کر کے پوچھ لو کہ انہوں نے حضرت مسیح پر کیا الزام لگایا تھا اور صلیبی موت کا کیا نتیجہ نکالا تھا۔ کیا عدم رفع جسمانی یا عدم رفع روحانی؟ غرض حضرت مسیح کے رفع کا مسئلہ بھی قرآن شریف میں بے فائدہ اور بغیر کسی محرک کے بیان نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں یہود کے ان خیالات کا ضبط اور دفع مقصود ہے
جن میں وہ حضرت مسیح کے رفع روحانی کے منکر ہیں۔ بھلا اگر تنزل کے طور پر ہم مان بھی لیں کہ یہ لغو حرکت نعوذ باللہ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کی کہ مسیح کو ما جسم اپنی طرف کھینچ لیا اور اپنے نفس پر جسم اور جسمانی ہونے کا اعتراض بھی وارد کر لیا، کیونکہ جسم کی طرف کھینچا جاتا ہے، پھر بھی طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ قرآن شریف یہود اور نصارہ کی غلطیوں کی اصلاح کرنے آیا ہے، اور یہود نے یہ ایک بڑی غلطی اختیار کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ملعون قرار دیا اور ان کے روحانی رفع سے انکار کیا، اور یہ ظاہر کیا کہ وہ مر کر خدا کی طرف نہیں گیا ہے بلکہ شیطان کی طرف گیا، تو اس الزام کا دفع اور ضبط قرآن میں کہاں ہے جو اصل منصب قرآن کا تھا؟ کیونکہ جس حالت میں آیت رافع کا الیہ اور آیت بر رفع اللہ الیہ جسمانی رفع کے لیے خاص ہو گئیں، تو روحانی رفع کا بیان کسی اور آیت میں ہونا چاہیے۔ اور یہود اور نصارہ کی غلطی دور کرنے کے لیے کہ جو عقیدہ لعنت کے متعلق ہے، ایسی آیت کی ضرورت ہے، کیونکہ جسمانی رفع لعنت کے مقابل پر نہیں، بلکہ جیسا کہ لعنت بھی ایک روحانی امر ہے، ایسا ہی رفع بھی ایک امر روحانی ہونا چاہیے۔ بس وہی مقصود بالذات امر تھا، اور یہ عجیب بات ہے کہ جو امر تصفیہ کے متعلق تھا وہ اعتراض تو بدستور گلے پڑا رہا، اور خدا نے خواہ ایک غیر متعلق بات جو یہود کے عقیدہ اور باطل استنباط سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتی، یعنی رفع جسمانی، اس کا قصہ بار بار قرآن شریف میں لکھ مارا، گویا سوال دیگر اور جواب دیگر۔ ظاہر ہے کہ رفع جسمانی یہود اور نصارہ اور اہل اسلام تینوں فرقوں کے عقائد کی روح سے مدار نجات نہیں۔ نوٹ: یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس رفع سے منکر تھے جو ہر ایک مومن کے لیے مدار نجات ہے، کیونکہ مسلمانوں کی طرح ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جان نکلنے کے بعد ہر ایک مومن کی روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، مگر کافر پر آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، اس لیے اس کی روح نیچے شیطان کی طرف پھینک دی جاتی ہے، جیسا کہ وہ اپنی زندگی میں بھی شیطان کی طرف ہی جاتا تھا، لیکن مومن اپنی زندگی میں اوپر کی طرف جاتا ہے، اس لیے مرنے کے بعد بھی خدا کی طرف اس کا رفع ہوتا ہے، اور ارجعی الی ربک کی آواز آتی ہے منہ۔ بلکہ کچھ بھی نجات اس پر موقوف نہیں، تو پھر کیوں خدا نے اس کو بار بار ذکر کرنا شروع کر دیا؟ یہود کا یہ کب مذہب ہے کہ بغیر جسمانی رفع کے نجات نہیں ہو سکتی، اور نہ سچا نبی ٹھہر سکتا ہے؟ پھر اس لغو ذکر سے فائدہ کیا ہوا؟ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ جو تصفیہ کے لائق امر تھا، جس کے عدم تصفیہ سے ایک سچا نبی جھوٹا ٹھہرتا ہے بلکہ نعوذ باللہ کافر بنتا ہے اور لعنتی کہلاتا ہے، اس کا تو قرآن نے کچھ ذکر نہ کیا، اور ایک بیہودہ قصہ رفع جسمانی کا جس سے کچھ بھی فائدہ نہیں شروع کر دیا۔ نوٹ: رفع جسمانی کا خیال اس وقت نصارہ کے دل میں پیدا ہوا جب کہ ان کا ارادہ ہوا کہ حضرت مسیح کو خدا بناویں اور دنیا کا منجی قرار دیں، ورنہ نصارہ بھی خود اس بات کے قائل ہیں کہ نجات کے لیے تو صرف روحانی رفع کافی ہے۔ بس افسوس کہ جس امر کو نصارہ حضرت مسیح کی خدائی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کی ایک خصوصیت ٹھہراتے ہیں، وہی امر مسلمانوں نے بھی اپنے عقیدے میں داخل کر لیا ہے۔ اگر مسلمان یہ جواب دیں کہ ہم تو ادریس کو بھی مسیح کی طرح آسمان پر، معلوم ہوتا ہے کہ کاتب کی غلطی سے یہاں کچھ لفظ رہ گیا ہے جو غالباً رہنے کا لفظ ہے، عقیدہ رکھتے ہیں، یہ دوسرا جھوٹ ہے، کیونکہ جیسا کہ تفسیر فتح البیان میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ادریس آسمان پر زندہ بجسم عنصری نہیں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ وہ بھی کسی دن زمین پر مرنے کے لیے آئے گا، تو اب خواہ رفع جسمانی میں مسیح کی خصوصیت ماننی پڑی اور قبول کرنا پڑا کہ اس کا جسم غیر فانی ہے اور خدا کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور یہ صریح باطل ہے منہ۔ غرض حضرت مسیح کی موت اور رفع جسمانی، صاحب کاتب معلوم ہوتا ہے لفظ رفع روحانی چاہیے، مصحح۔ رفع روحانی پر یہ دلائل ہیں جو ہم نے بہت بسط سے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، اور اب تک ہمارے مخالف عدم جواب کی وجہ سے ہمارے مدیون ہیں۔ پھر اس میں اب ہم پیر مہر علی شاہ یا کسی اور پیر صاحب یا مولوی صاحب سے کیا بحث کریں؟ ہم تو باطل کو ذبح کر چکے، اب ذبح کے بعد کیوں اپنے ذبیحے پر بے فائدہ چھری پھیریں؟ ہے حضرات، ان امور میں اب بحثوں کا وقت نہیں، اب تو ہمارے مخالفوں کے لیے ڈرنے اور توبہ کرنے کا وقت ہے،
کیونکہ جہاں تک اس دنیا میں ثبوت ممکن ہے اور جہاں تک حقائق اور دعوی کو ثابت کیا جاتا ہے، اسی طرح ہم نے حضرت مسیح کی موت اور ان کے رفع روحانی کو ثابت کر دیا ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، سورہ یونس آیت 33۔ اب موت مسیح کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ مسیح موعود کا اسی امت میں سے آنا کن نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ اور دیگر قرائن سے ثابت ہے، سو وہ دلائل ذیل میں بیان کیے جاتے ہیں، غور سے سنو، شاید خدائے رحیم ہدایت کرے۔ من جملہ ان دلائل کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو آنے والا مسیح جس کا اس امت کے لیے وعدہ دیا گیا ہے وہ اسی امت میں سے ایک شخص ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے جس میں امامکم منکم اور امکم منکم لکھا ہے، جس کے یہ معنی ہیں کہ وہ تمہارا امام ہوگا اور تم ہی میں سے ہوگا۔ چونکہ یہ حدیث آنے والے عیسیٰ کی نسبت ہے اور اسی کی تعریف میں اس حدیث میں حکم اور عدل کا لفظ بطور صفت موجود ہے جو اس فقرے سے پہلے ہے، اس لیے امام کا لفظ بھی اسی کے حق میں ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس جگہ منکم کے لفظ سے صحابہ کو خطاب کیا گیا ہے اور وہی مخاطب تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں سے تو کسی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے منکم کے لفظ سے کوئی ایسا شخص مراد ہے جو خدا تعالیٰ کے علم میں قائم مقام صحابہ ہے، اور وہ وہی ہے جس کو اس آیت مفصلہ ذیل میں قائم مقام صحابہ کیا گیا ہے، یعنی یہ کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ آیت 4۔ کیونکہ اس آیت نے ظاہر کیا ہے کہ وہ رسول کریم کی روحانیت سے تربیت یافتہ ہے اور اسی معنی کی روح سے صحابہ میں داخل ہے، اور اس آیت کی تشریح میں یہ حدیث ہے لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل من فارس، اور چونکہ اس فارس شخص کی طرف وہ صفت منسوب کی گئی ہے جو مسیح موعود اور مہدی سے مخصوص ہے، یعنی زمین جو ایمان اور توحید سے خالی ہو کر ظلم سے بھر گئی ہے پھر اس کو عدل سے پر کرنا، لہذا یہی شخص مہدی اور مسیح موعود ہے اور وہ میں ہوں۔ اور جس طرح کسی دوسرے مدعی مہدویت کے وقت میں خسوف رمضان میں آسمان پر نہیں ہوا، ایسا ہی 1300 برس کے عرصے میں کسی نے خدا تعالیٰ کے الہام سے علم پا کر یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس پیشگوئی لنالہ رجل من فارس کا مصداق میں ہوں، اور پیشگوئی اپنے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ یہ شخص آخری زمانے میں ہوگا جبکہ لوگوں کے ایمانوں میں بہت ضعف آ جائے گا اور فارسی الاصل ہوگا، اور اس کے ذریعے سے زمین پر دوبارہ ایمان قائم کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ صلیبی زمانے سے زیادہ تر ایمان کو صدمہ پہنچانے والا اور کوئی زمانہ نہیں، یہی زمانہ ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ گویا ایمان زمین پر سے اٹھ گیا، جیسا کہ اس وقت لوگوں کی عملی حالتیں اور انقلاب عظیم جو بدی کی طرف ہوا ہے اور قیامت کے علامات صغرا جو مدت سے ظہور میں آ چکی ہیں صاف بتلا رہی ہیں۔ اور نیز آیت وآخرین منہم میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جیسے صحابہ کے زمانے میں زمین پر شرک پھیلا ہوا تھا ایسا ہی اس زمانے میں بھی ہوگا، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اس حدیث اور اس آیت کو باہم ملانے سے یقینی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیشگوئی مہدی آخر الزمان اور مسیح آخر الزمان کی نسبت ہے، کیونکہ مہدی کی تعریف میں یہ لکھا ہے کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم اور جور سے بھری ہوئی تھی، اور مسیح آخر الزمان کی نسبت لکھا ہے کہ وہ دوبارہ ایمان اور امن کو دنیا میں قائم کر دے گا اور شرک کو محو کرے گا اور ملل باطلہ کو ہلاک کر دے گا۔ پس ان حدیثوں کا معال بھی یہی ہے کہ مہدی اور مسیح کے زمانے میں وہ ایمان جو زمین پر سے اٹھ گیا اور ثریا تک پہنچ گیا تھا پھر دوبارہ قائم کیا جائے گا، اور ضرور ہے کہ اول زمین ظلم سے پر ہو جائے اور ایمان اٹھ جائے، کیونکہ جب کہ لکھا ہے کہ تمام زمین ظلم سے بھر جائے گی تو ظاہر ہے کہ ظلم اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ناچار ایمان اپنے اصلی مقر کی طرف جو آسمان ہے چلا جائے گا، غرض تمام زمین کا ظلم سے بھرنا اور ایمان کا زمین پر سے اٹھ جانا اس قسم کی مصیبتوں کا زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک ہی زمانہ ہے جس کو مسیح کا زمانہ یا مہدی کا زمانہ کہتے ہیں، اور احادیث نے اس زمانے کو 3 پیرایوں میں بیان کیا ہے: رجل فارسی کا زمانہ، مہدی کا زمانہ، مسیح کا زمانہ۔ اور اکثر لوگوں نے قلت تدبر سے ان 3 ناموں کی وجہ سے 3 علیحدہ علیحدہ شخص سمجھ لیے ہیں اور 3 قومیں ان کے لیے مقرر کی ہیں، ایک فارسیوں کی قوم، دوسری بنی اسرائیل کی قوم، تیسری بنی فاطمہ کی قوم۔
مگر یہ تمام غلطیاں ہیں۔ حقیقت میں یہ تینوں ایک ہی شخص ہے جو تھوڑے تھوڑے تعلق کی وجہ سے کسی قوم کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث سے جو کنز الاموال میں موجود ہے سمجھا جاتا ہے کہ اہل فارس یعنی بنی فارس بنی اسحاق میں سے ہیں۔ بس اس طرح پر وہ آنے والا مسیح اسرائیلی ہوا، اور بنی فاطمہ کے ساتھ امہاتی تعلق رکھنے کی وجہ سے جیسا کہ مجھے حاصل ہے فاطمی بھی ہوا، بس گویا وہ نصف اسرائیلی ہوا اور نصف فاطمی ہوا، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ ہاں، میرے پاس فارسی ہونے کے لیے بجز الہام الہی کے اور کچھ ثبوت نہیں، لیکن یہ الہام اس زمانے کا ہے کہ جب اس دعوے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یعنی آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے: خذوا التوحید توحیدہ یا ابناء الفارس، یعنی توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو اے فارس کے بیٹو۔ اور پھر دوسری جگہ یہ الہام ہے: ان الذین صدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل من فارس شکر اللہ سعیہ، یعنی جو لوگ خدا کی راہ سے روکتے تھے، ایک شخص فارسی اصل نے ان کا رد لکھا، خدا نے اس کی کوشش کا شکریہ کیا۔ ایسا ہی ایک اور جگہ براہین احمدیہ میں یہ الہام ہے: لو کان الایمان معلقا بالثریہ لنالہ رجل من فارس۔ نوٹ: چونکہ 1300 برس تک خدا کے الہام کے امر سے اس پیشگوئی کے مصداق ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اور ممکن نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی جھوٹی ہو، اس لیے جس شخص نے یہ دعویٰ کیا اور دعویٰ بھی قبل اعتراض پیش آمدہ، اس کا رد کرنا گویا پیشگوئی کی تکذیب ہے۔ منہ، یعنی اگر ایمان ثریہ پر اٹھایا جاتا اور زمین سراسر بے ایمانی سے بھر جاتی، تب بھی یہ آدمی جو فارسی الاصل ہے اس کو آسمان پر سے لے آتا۔ اور بنی فاطمہ ہونے میں یہ الہام ہے: الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنصب اشکر نعمتی ریت خدیجتی۔ نوٹ: الہام الحمدللہ الذی جعل لکم السحر والنصب سے ایک لطیف استدلال میرے بنی فاطمہ ہونے پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سحر اور نصب اس الہام میں ایک ہی جعلہ کے نیچے رکھے گئے ہیں، اور ان دونوں کو قریباً ایک ہی درجے کا امر قابل حمد ٹھہرایا گیا ہے۔ اور یہ صریح دلیل اس بات پر ہے کہ جس طرح سحر یعنی دامادی کو بنی فاطمہ سے تعلق ہے، اسی طرح نسب میں بھی فاطمیت کی آمیزش والدات کی طرف سے ہے، اور سحر کو نسب پر مقدم رکھنا اسی فرق کے دکھلانے کے لیے ہے کہ سحر میں خالص فاطمیت ہے اور نسب میں اس کی آمیزش۔ منہ، یعنی تمام حمد اور تعریف اس خدا کے لیے جس نے تمہیں فخر دامادی سادات اور فخر علو نسب، جو دونوں مماثل و مشابہ ہیں، عطا فرمایا، یعنی تمہیں سادات کا داماد ہونے کی فضیلت عطا کی، اور نیز بنی فاطمہ امہات میں سے پیدا کر کے تمہارے نسب کو عزت بخشی، اور میری نعمت کا شکر کر کہ تو نے میری خدیجہ کو پایا۔ نوٹ: یہ الہام براہین میں درج ہے، اس میں بطور پیشگوئی اشارتاً یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ تمہاری شادی جو سادات میں مقدر ہے ضروری طور پر ہونے والی ہے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اولاد کو خدیجہ کے نام سے یاد کیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ایک بڑے خاندان کی ماں ہو جائے گی۔ اس جگہ یہ عجیب لطیفہ ہے کہ خدا نے ابتدائے سلسلہ سادات میں سادات کی ماں ایک فارسی عورت مقرر کی جس کا نام شہر بانو تھا، اور دوسری مرتبہ ایک فارسی خاندان کی بنیاد ڈالنے کے لیے ایک سیدہ عورت مقرر کی جس کا نام نصرت جہاں بیگم ہے۔ گویا فارسیوں کے ساتھ یہ عوض معاوضہ کیا کہ پہلے ایک بیوی فارسی الاصل سید کے گھر میں آئی، اور پھر آخری زمانے میں ایک بیوی سیدہ فارسی مرد کے ساتھ بیاہی گئی، اور عجیب تر یہ کہ دونوں کے نام بھی باہم ملتے ہیں۔ اور جس طرح سادات کا خاندان پھیلانے کے لیے وعدہ الہی تھا، اس جگہ بھی براہین احمدیہ کے الہام میں اس خاندان کے پھیلانے کا وعدہ ہے، اور وہ یہ ہے: سبحان اللہ تبارک و تعالی زادہ مجدے کا ینقطع آبا کا ویبدأ من کا فالحمد للہ علی ذالک منہ۔ یعنی بنی اسحاق کی وجہ سے ایک تو آبائی عزت تھی، اور دوسری بنی فاطمہ ہونے کی عزت اس کے ساتھ ملحق ہوئی،
اور سادات کی دامادی کی طرف اس عاجز کی بیوی کی طرف اشارہ ہے جو سیدہ سندی سادات دہلی میں سے ہیں، میر درد کے خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ اسی فاطمی تعلق کی طرف اس کشف میں اشارہ ہے جو آج سے 30 برس پہلے براہین احمدیہ میں شائع کیا گیا، جس میں دیکھا تھا کہ حضرات پنج تن سید الکونین حسنین فاطمۃ الزہراء اور علی رضی اللہ عنہ عین بیداری میں آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کمال محبت اور مادرانہ عطوفت کے رنگ میں اس خاکسار کا سر اپنی ران پر رکھ لیا اور عالم خاموشی میں ایک غمگین صورت بنا کر بیٹھے رہے۔ اسی روز سے مجھ کو اس خونی آمیزش کے تعلق پر یقین کلی ہوا، والحمدللہ علی ذالک۔ غرض میرے وجود میں ایک حصہ اسرائیلی ہے اور ایک حصہ فاطمی، اور میں دونوں مبارک پیوندوں سے مرکب ہوں، اور حدیث اور آثار کو دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ آنے والے مہدی آخر الزمان کی نسبت یہی لکھا ہے کہ وہ مرکب الوجود ہوگا، ایک حصہ بدن کا اسرائیلی اور ایک حصہ محمدی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ جیسا کہ آنے والے مسیح کے منصبی کاموں میں بیرونی اور اندرونی اصلاح کی ترکیب ہے، یعنی یہ کہ وہ کچھ مسیحی رنگ میں ہے اور کچھ محمدی رنگ میں کام کرے گا، ایسا ہی اس کی سرشت میں بھی ترکیب ہے۔ غرض اس حدیث امامکم منکم سے ثابت ہے کہ آنے والا مسیح ہرگز اسرائیلی نبی نہیں ہے، بلکہ اسی امت میں سے ہے، جیسا کہ ظاہر نص یعنی امامکم منکم اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس تکلف اور تعویل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر امتی بن جائیں گے اور نبی نہیں رہیں گے، کوئی قرینہ موجود نہیں، اور عبارت کا حق ہے کہ قبل وجود قرینہ اس کو ظاہر پر حمل کیا جائے، ورنہ یہودیوں کی طرح ایک تحریف ہوگی۔ غرض یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی دنیا میں آ کر مسلمانوں کا جامہ پہن لے گا اور امتی کہلائے گا، یہ غیر معقول تعویل ہے جو قوی دلائل چاہتی ہے۔ تمام نصوص حدیثیہ اور قرآنیہ کا یہ حق ہے کہ ان کے معنی ظاہر عبارت کے روح سے کیے جائیں اور ظاہر پر حکم کیا جائے، جب تک کہ کوئی قرینہ صارفہ پیدا نہ ہو، اور بغیر قرینہ قویہ صارفہ ہرگز خلاف ظاہر معنی نہ کیے جائیں، اور امامکم منکم کے ظاہری معنی یہی ہیں جو وہ امام اسی امت محمدیہ میں پیدا ہوگا۔ اب اس کے برخلاف اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہی دنیا میں دوبارہ آ کر امتی بن جائیں گے، تو یہ ایک نیا دعویٰ ہے جو ظاہر نص کے برخلاف ہے، اس لیے قوی ثبوت کو چاہتا ہے، کیونکہ دعویٰ بغیر دلیل کے قابل پذیرائی نہیں۔ اور ایک دوسرا قرینہ اس پر یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ سرخ رنگ لکھا ہے، جیسا کہ عام طور پر شامی لوگوں کا ہوتا ہے، ایسا ہی ان کے بال بھی خمدار لکھے ہیں، مگر آنے والے مسیح کا رنگ ہر ایک حدیث میں گندم گوں لکھا ہے، اور بال سیدھے لکھے ہیں، اور تمام کتاب میں یہی التزام کیا ہے کہ جہاں کہیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام کے حلیہ لکھنے کا اتفاق ہوا ہے تو ضرور بالالتزام اس کو احمر یعنی سرخ رنگ لکھا ہے، اور اس احمر کے لفظ کو کسی جگہ چھوڑا نہیں، اور جہاں کہیں آنے والے مسیح کا حلیہ لکھنا پڑا ہے تو ہر ایک جگہ بالالتزام اس کو آدم یعنی گندم گوں لکھا ہے۔ یعنی امام بخاری نے جو لفظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہیں جس میں ان دونوں مسیحوں کا ذکر ہے، وہ ہمیشہ اس قاعدے پر قائم رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیلی کے لیے احمر کا لفظ اختیار کیا ہے، اور آنے والے مسیح کی نسبت آدم یعنی گندم گوں کا لفظ اختیار کیا ہے۔ بس اس التزام سے جس کو کسی جگہ صحیح بخاری کی حدیثوں میں ترک نہیں کیا گیا، بجز اس کے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیلی اور تھا، اور آنے والا مسیح جو اسی امت میں سے ہوگا اور ہے، ورنہ اس بات کا کیا جواب ہے کہ تفریق حلیتین کا پورا التزام کیوں کیا گیا؟ ہم اس بات کے ذمہ وار نہیں ہیں اگر کسی اور محدث نے اپنی ناواقفی کی وجہ سے احمر کی جگہ آدم اور آدم کی جگہ احمر لکھ دیا ہو، مگر امام بخاری جو حافظ حدیث اور اول درجے کا نقاد ہے، اس نے اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں لی جس میں مسیح بنی اسرائیلی کو آدم لکھا گیا ہو یا آنے والے مسیح کو احمر لکھا گیا ہو، بلکہ امام بخاری نے نقل حدیث کے وقت اس شرط کو عمدن لیا ہے اور برابر اول سے آخر تک اس کو ملحوظ رکھا ہے، بس جو حدیث امام بخاری کی شرط کے مخالف ہو وہ قبول کے لائق نہیں۔
اور من جملہ ان دلائل کے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، قرآن شریف کی یہ آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت 111۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو جو اس لیے نکالی گئی ہو کہ تا تم تمام دجالوں اور دجال موعود کا فتنہ فروغ کر کے اور ان کے شر کو دفع کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤ۔ واضح رہے کہ قرآن شریف میں الناس کا لفظ بمعنی دجال موعود بھی آتا ہے، اور جس جگہ ان معنوں کو قرینہ قویہ متعین کرے تو پھر اور معنی کرنا معصیت ہے۔ چنانچہ قرآن شریف کے ایک اور مقام میں الناس کے معنی دجال ہی لکھا ہے، اور وہ یہ ہے لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، سورۃ المومن آیت 58۔ یعنی جو کچھ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں اسرار اور عجائبات پر ہیں، دجال موعود کی تباہی کی بناوٹ اس کے برابر نہیں۔ یعنی گو وہ لوگ اسرار زمین و آسمان کے معلوم کرنے میں کتنی ہی جان نکاہی کریں اور کیسے ہی توقعات لاویں، پھر بھی ان کی طبیعتیں ان اسرار کے انتہا تک پہنچ نہیں سکتی۔ یاد رہے کہ اس جگہ بھی مفسرین نے الناس سے مراد دجال موعود ہی لیا ہے، دیکھو تفسیر معالم وغیرہ۔ اور قرینہ قویہ اس پر یہ ہے کہ لکھا ہے کہ دجال موعود اپنی ایجادوں اور صنعتوں سے خدا تعالیٰ کے کاموں پر ہاتھ ڈالے گا اور اس طرح پر خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس بات کا سخت حریص ہوگا کہ خدائی باتیں جیسے بارش برسانا اور پھل لگانا اور انسان وغیرہ حیوانات کی نسل جاری رکھنا اور سفر اور حضر اور صحت کے سامان فوق العادت طور پر انسان کے لیے مہیا کرنا، ان تمام باتوں میں قادر مطلق کی طرح کاروائیاں کرے اور سب کچھ اس کے قبضۂ قدرت میں ہو جائے اور کوئی بات اس کے آگے انہونی نہ رہے۔ اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے، اور خلاصہ مطلب آیت یہ ہے کہ زمین آسمان میں جس قدر اسرار رکھے گئے ہیں جن کو دجال بذریعہ علم طبعی اپنی قدرت میں کرنا چاہتا ہے، وہ اسرار اس کے اندازے جودت طبع اور مبلغ علم سے بڑھ کر ہیں۔ اور جیسا کہ آیت ممدوحہ میں الناس کے لفظ سے دجال مراد ہے، ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے، کیونکہ تقابل کے قرینے سے اس آیت کے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں کہ کنتم خیر الناس اخرجت لشر الناس، اور شر الناس سے بلا شبہ گروہ دجال مراد ہے، کیونکہ حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ آدم سے قیامت تک شر انگیزی میں دجال کی مانند نہ کوئی ہوا اور نہ ہوگا، اور یہ ایک ایسی محکم اور قطعی دلیل ہے کہ جس کے دونوں حصے یقینی اور قطعی اور عقائد مسلمہ میں سے ہیں۔ یعنی جیسا کہ کسی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں کہ یہ امت خیر الامم ہے، اسی طرح اس بات سے بھی انکار نہیں کہ گروہ دجال شر الناس ہے۔ اور اس تقسیم پر یہ دو آیتیں بھی دلالت کرتی ہیں جو سورہ لم یکن میں ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، سورہ بینہ آیت 7-8۔ دیکھو اس آیت کی روح سے ایک ایسے گروہ کو شر البریہ کہا گیا ہے جس میں سے گروہ دجال ہے، اور ایسے گروہ کو خیر البریہ کہا گیا ہے جو امت محمدیہ ہے۔ بہرحال آیت خیر امتن کا لفظ الناس کے ساتھ مقابلہ ہو کر قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ الناس سے مراد دجال ہے، اور یہی ثابت کرنا تھا۔ اور اس مقصد پر ایک یہ بھی بزرگ قرینہ ہے کہ خدا کی عادت حکیمانہ یہی چاہتی ہے کہ جس نبی کے عہد نبوت میں دجال پیدا ہو، اسی نبی کی امت کے بعض افراد اس فتنہ کے فروغ کرنے والے ہوں، نہ یہ کہ فتنہ تو پیدا ہوئے عہد نبوت محمدیہ میں اور کوئی گزشتہ نبی اس کے فروغ کرنے کے لیے نازل ہو۔ اور یہی قدیم سے اور جب سے کہ شریعتوں کی بنیاد پڑی سنت اللہ ہے کہ جس کسی نبی کے عہد نبوت میں کوئی مفسد فرقہ پیدا ہو، اسی نبی کے بعد جلیل الشان وارثوں کو اس فساد کے فروغ کرنے کے لیے حکم دیا گیا۔ ہاں اگر یہ فتنہ دجال کا حضرت مسیح کے عہد نبوت میں ہوتا تو ان کا حق تھا کہ خود وہ یا کوئی ان کے حواریوں اور خلیفوں میں سے اس فتنے کو فروغ کرتا، مگر یہ کیا اندھیر کی بات ہے کہ یہ امت کہلاوے تو خیر الامم، مگر خدا تعالیٰ کی نظر میں اس قدر نالائق اور نکمی ہو کہ جب کسی فتنہ کے دور کرنے کا موقع آوے تو اس کے دور کرنے کے لیے کوئی شخص باہر سے مامور ہو اور اس امت میں کوئی ایسا لائق نہ ہو کہ اس فتنہ کو دور کر سکے۔ گویا اس امت کی اس صورت میں وہ مثال ہوگی
کہ مثلاً کوئی گورنمنٹ ایک نیا ملک فتح کرے جس کے باشندے جاہل اور نیم وحشی ہوں، تو آخر اس گورنمنٹ کو مجبوری سے یہ کرنا پڑے کہ اس ملک کے مالی اور دیوانی اور فوجداری کے انتظام کے لیے باہر سے لائق آدمی طلب کر کے معزز عہدوں پر ممتاز کرے۔ سو ہرگز عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی کہ جس امت کے ربانی علماء کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کے علماء اسرائیلی پیغمبروں کی طرح ہیں، اخیر پر ان کی یہ ذلت ظاہر کرے کہ دجال جو خدائے عظیم القدرت کی نظر میں کچھ بھی چیز نہیں، اس کے فتنے کے فروغ کرنے کے لیے ان میں مادہ لیاقت نہ پایا جائے۔ اس لیے ہم اسی طرح پر جیسا کہ آفتاب کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ آفتاب ہے، اس آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ آل عمران آیت 111 کو پہچانتے ہیں، اور اس کے یہی معنی کرتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت لشر الناس الذی هو الدجال الماحود۔ یاد رہے کہ ہر ایک امت سے ایک خدمت دینی لی جاتی ہے اور ایک قسم کے دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ پڑتا ہے۔ سو مقدر تھا کہ اس امت کا دجال کے ساتھ مقابلہ پڑے گا، جیسا کہ حدیث نافع بن عتبہ سے مسلم میں صاف لکھا ہے کہ تم دجال کے ساتھ لڑو گے اور فتح پاؤ گے۔ اگرچہ صحابہ دجال کے ساتھ نہیں لڑے، مگر حسب منطوق آخرین منہم، مسیح موعود اور اس کے گروہ کو صحابہ قرار دیا۔ نوٹ: نافع ابن عتبہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ ثم فارس فیفتح اللہ ثم تغزون الروم فیفتح اللہ ثم تغزون الدجال فیفتح اللہ۔ رواہ مسلم مشکات شریف باب الملاحم صفحہ 466، مطبع مجتبائی دہلی منہو۔ اب دیکھو اس حدیث میں بھی لڑنے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو امت ہیں قرار دیا اور یہ نہ کہا کہ مسیح بنی اسرائیلی لڑے گا، اور نزول کا لفظ محض اجلال اور اکرام کے لیے ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ اس پرفساد زمانے میں ایمان ثریا پر چلا جائے گا اور تمام پیری مریدی اور شاگردی استادی اور افادہ استفادہ مارز زوال میں آ جائے گا، اس لیے آسمان کا خدا ایک شخص کو اپنے ہاتھ سے تربیت دے کر بغیر توسط زمینی سلسلوں کے زمین پر بھیجے گا، جیسے کہ بارش آسمان سے بغیر توسط انسانی ہاتھوں کے نازل ہوتی ہے۔